अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? मेरी आवाज़ सबको सही आ रही है? काइंडली मुझे चैट में बता दें। मोहम्मद, मोहम्मद फहद, अ, अनीस, एंड्रॉयड, सारे, नवीद, राबी, अहमद, मोहम्मद हारिस, कैसे हैं आप? सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है सर, आप बताएं। अल्लाह का करम है। अच्छा, आज एक मैंने सोचा कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पर हम बात करेंगे। आप क्वेश्चन भी पूछेंगे, मैं भी आप लोगों से चीज़ें शेयर करूंगा। और टॉपिक है क्लाइंट ऑब्जेक्शन। ठीक है। अच्छा, क्लाइंट ऑब्जेक्शन क्या होता है? आप सब ने फेस किए होंगे, हम एक्चुअली समझ नहीं पाते, या मोस्टली हम लोगों को लगता है कि यार या हमारा प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या कोई सर्विस ठीक नहीं है, या तो हम इस कैलिबर के नहीं हैं कि हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच पाए। ऐसा ही है। ठीक। अच्छा, मोस्टली आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप हाथ आप ऊपर करके क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, बीच में भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप पूछेगा, अगर एक पूछ रहा है तो दूसरा इंटरप्ट ना करे, ताकि सबको समझ जाए कि क्या चीज क्या बोल रहे हैं हम। काइंडली गिव मी अ सेकंड। अच्छा, क्लाइंट ऑब्जेक्शन देखिए, एक मैं आपको जैसे एक जनरल वो बताऊंगा कि जब कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस हम अपनी सेल आउट करते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें चाहिए होती है, वो एक चीज है, उसका नाम है, जो मोस्टली अक्सर अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, वो है एंथुजियाज्म, जिसको हम कहते हैं एक्साइटमेंट। ठीक है। यानी एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। लेट्स एज्यूम मोहम्मद या फहद हमारी कुछ फैमिली से, या इत्तिशाम या नीज, या कोई भी आप कोई प्रोडक्ट अमेजोन पर बेच रहे हैं, आप दराज पर बेच रहे हैं, आप शॉपिफाई पर बेच रहे हैं, आप गूगल एड, फेसबुक एड चला रहे हैं, आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं, आप रिज्यूम लिख रहे हैं, सीवी लिख रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये सब इसी उस कैटेगरी में ड्रॉप आउट होती है। जब भी आप कोई प्रोडक्ट अपनी बेचते हैं, किसी से बात करते हैं, यू हैव टू बिलीव इन योर ऑन प्रोडक्ट। ठीक है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बिलीव होना चाहिए, एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म आपके अपने प्रोडक्ट के बारे में कैसे आती है? वो आती है सबसे पहले नोइंग योर प्रोडक्ट। सबसे पहला स्टेप है नोइंग योर प्रोडक्ट, कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पता हो, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उसके प्रो, उसके कॉन्स। दूसरी चीज याद रखेगा, वो ये है, यानी पहली चीज तो हो गई नोइंग योर प्रोडक्ट। दूसरी चीज है कि यू कैन सेल, या अब मैं इसको एक जनरल उसमें बोलूंगा कि यू कैन बाय योर प्रोडक्ट योर सेल्फ। यानी अगर आप लेना चाहो अपना प्रोडक्ट, या पर आपका ही प्रोडक्ट बेच रहा हो, तो आप उसको खरीदना का सोचोगे, हाँ भाई मैं खरीदना चाहूंगा, इसमें इतनी वैल्यू। क्योंकि अगर आप अपना ही प्रोडक्ट नहीं ले सकते, या आप अपना प्रोडक्ट अपने माँ बाप, बहन भाई पर नहीं बेच सकते, या वो खरीदना नहीं चाहेंगे, तो इसका मतलब है दिस प्रोडक्ट इज नॉट अ प्रोडक्ट, या सर्विस इज नॉट अ सर्विस, इट्स अ ट्रैश, इट्स रबिश। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें जिससे एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट आती है। और फिर आप ये एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की, आप अपने अपने कस्टमर के अंदर ट्रांसफर करते हो, एक्साइटमेंट ट्रांसफर करते हो। जब आप ये ट्रांसफर करते हो, तो this then they think of taking up participation। ठीक है। अब जब डिसीजन लेते हैं, तो उसमें बहुत से ऑब्जेक्शन आते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है ना वो कुछ ऑब्जेक्शन करती है, गोरे कम्युनिटी नहीं।
ह्यूमंस हम हमेशा एक ही किस्म के ऑब्जेक्शन करते हैं डिफरेंट जुबान में. लेट्स अज्यूम मोस्टली मैं एक आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद जो है आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है. मगर एक चीज मैं जो आपसे शेयर करना चाहूंगा, जो एक कॉमन ऑब्जेक्शन जो मोस्टली आप लोग फेस करते होंगे, वो ये है कि लेट मी थिंक अबाउट इट. ठीक है, यानी आपको मोस्टली क्लाइंट्स कहते हैं लेट मी थिंक अबाउट इट. मैं सोचता हूँ, मैं सोचूंगा, आई विल कम बैक टू यू, आई विल गेट बैक टू यू. इट्स लाइक सेइंग लेट मी थिंक अबाउट इट. अगर कोई आपको ऐसा बोले, कोई क्लाइंट या कोई कस्टमर, इफ दे से यू दिस लेट मी थिंक अबाउट इट, तो आपने उनको क्या बोलना है? नाउ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली. ठीक है, जब आपको कोई बोले लेट मी थिंक अबाउट इट, तो आप उनको एग्जैक्ट ये लाइन बोलो, आई नो यू वांट टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, आई नो यू वांट टू थिंक अबाउट इट एंड आई नो इट्स दैट इम्पोर्टेंट टू यू. अच्छा, दैट इम्पोर्टेंट पर थोड़ा सा जोर डालना है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जब आप बोलते हैं आई नो यू वांट टू थिंक अबाउट इट एंड आई नो इट्स दैट इम्पोर्टेंट टू यू, तो आप उसको कह रहे हैं हाँ, जो मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विस है उसमें आप इंटरेस्टेड हो और इसलिए आप सोचना चाहते हैं. एंड देन आपने सेकंड लाइन ये बोलनी है, टेल मी हाउ लॉन्ग वुड यू लाइक टू थिंक अबाउट इट. ठीक है, अब आपको वो रिस्पॉन्ड कर सकता है either one day या either 2 days. ठीक है, या आपको वो बोल सकता है 2 weeks. ठीक है, जो भी आपको वो बोले. ठीक है, आपको एक दिन बोले या आपको 2 दिन बोले, आपने उससे डबल अमाउंट करके उसको कहना है यू कैन टेक 2 days, 2 months, 2 weeks टू थिंक अबाउट इट. whatever you like, whatever you time whatever time you like to consume, you can consume it. But let me tell you something. आपने उस पर बोलना है let me tell you something. What you will arrive to at the end is these 3 questions. यानी आप आखिर में जब आप अपना सोचने का टाइम पीरियड पूरा कर दोगे, you will arrive to these 3 questions. वो क्या होंगे? Do I like it? ठीक है. Number 2, can I afford it? Number 3, shall I go ahead and do it now? ठीक है, यानी आप अपने कस्टमर को कह रहे हैं कि आप इन 3 क्वेश्चंस पर आओगे. डू आई लाइक इट, कैन आई अफोर्ड इट, शैल आई गो अहेड एंड डू इट नाउ. फिर आपने उसको एक और लाइन ये बोलनी है, टेक एज लॉन्ग एज यू वांट एंड बी श्योर टू आंसर these 3 questions, because at the end of the process you have to go through these questions. ठीक है, देन इसके बाद आपने क्या बोलना है उसको, आपने उसको थोड़ा सा पॉज लेना है. यू हैव टू टेक सम टाइम, एटलीस्ट 1 minute. उसको लगेगा आप खुदा हाफिज कहने वाले हो या उसको बाय कहने वाले हो, एंड देन आपने उस पर आखिरी बात करना है, जिसको हम कॉल टू एक्शन भी बोल सकते हैं. आपने उसको ये बोलना है, so by the way can I ask a couple of questions. ठीक है, आपने उससे कहना है so by the way can I ask a couple of questions. ठीक है, डेफिनेटली वो आपको कहेगा yes you can. तो आपने उससे पहला क्या सवाल करना है जो ऊपर हमने आपको बताया, वो है do you like it. अगर वो कहे if he say yes, then you move forward. ठीक है, अगर वो आपको yes कहता है ठीक है, then you move forward to the closing section. ठीक है, अगर वो आपको no कहता है, if he says no to you, you have to know that they are telling you to sell them on this factor. फिर आपने क्या करना है, you have to go through the benefits and tell about them कि क्या बेनिफिट हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या फायदा होगा अगर वो आपको नो बोलता है. ठीक है, एंड इफ दे से आई कांट अफोर्ड इट, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर आपने क्या करना है, आपने उनको कस्टमाइज प्लान कोई बताना है. आप उनको कोई कस्टमाइज प्लान बता सकते हैं, इधर इंस्टॉलमेंट प्लान बता सकते हैं, वट एवर यू लाइक. एटलीस्ट गिव देम 3 ऑप्शन. ठीक है, ताकि वो चूज कर सकें उसमें से. ठीक है, और अगर वो इन दो फर्स्ट स्टेप को पार कर लें, डू आई लाइक इट एंड कैन आई अफोर्ड इट, जो तीसरा स्टेप होगा वो आपने पूछना ही नहीं है, क्योंकि
اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ 2 پاس کر چکے ہیں. تیسرے میں آپ نے ان سے یا تو پیمنٹ ڈیٹیلس پوچھنی ہے کہ ویئر وڈ یو لائک ٹو سینڈ دی منی اور ای میل ایڈریس یا کریڈٹ کارڈ انفارمیشن. ٹھیک ہے, تو موسٹلی آپ یہ آبجیکشن بہت فیس کرتے ہوں گے, تو کائنڈلی اس چیز کو بہت غور سے نوٹس کرے گا. اب اگر کسی کا کوشچن ہو تو ایک کوشچن لے لیتے ہیں. کوشچن چیٹ میں لکھنا ہے یا آپ سے ایسے ہی پوچھ سکتے ہیں؟ آپ وائس نوٹ میں پوچھ سکتے ہیں, وائس نوٹ میں پوچھیں تاکہ سب کو سر سنائی دے. ٹھیک ہے سر, میرا کوشچن بس اس سے سملر ہی ہے. ہمیں تب کیا کرنا چاہیے اگر ہمارا کلائنٹ نیگوشیٹ کر رہا ہے, مطلب اگر ہم $100 میں بیچ رہے ہیں ایک پروڈکٹ اور وہ کہتا ہے 70, تو ہم بھی نیگوشیٹ کریں کہ نہیں 90 میں لے لو, یا بس ہم بولے نہیں کانفیڈنٹ $100 سے 1 سینٹ پہ نیچے نہیں؟ دیکھیں, جب آپ کا کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ دی پرائز از اے آبجیکشن ٹو می, اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے اس ٹینیور میں آپ کی پرائز کو وہ نو نہیں کہہ رہا ہوتا. دیکھیے ایک چیز سمجھے, ایک پروسیس کو سمجھے. میں آپ کو ایک لائیو ایگزامپل دیتا ہوں, اس سے آپ کو بہت اچھا سمجھ جائے گا. وہ کیا ہے سنے گا. میں گو ڈیڈی کی ہوسٹنگ سروس سے بات کر رہا تھا, کسٹمر سروس سے, جو ان کی سپورٹ سینٹر ہوتا ہے. میرا ایک پیکج تھا تو میں اسے ڈاؤن گریڈ جاننا چاہتا تھا. میں نے انہیں کہا کہ یار اس طرح ہے کہ آئی ایم پیئنگ $220 پر منتھ اور مجھے اتنی ای میلز نہیں آتی, تو آئی ووڈ لائک ٹو ڈاؤن گریڈ اٹ, میں $60 پر جانا چاہوں گا. اب ڈیفینیٹلی ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ اپنے پیسے بچانا چاہ رہا ہے. اس نے مجھ سے کیا کہا, اس نے کہا جیسے کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اس نے بہت زبردست کلوزنگ ٹیکنیک یوز کی اور وہ کامیاب بھی. اس نے مجھ سے پوچھا, آئی انڈرسٹینڈ یو وانٹ ٹو سیو یور منی, کین آئی آسک اے کوشچن. میں نے کہا یس. اس نے کہا کہ آپ ای میل کس کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے کہا بزنس کے لیے, میرے کلائنٹس ای میل کرتے ہیں. اور آپ کو ایک رفلی کتنا بزنس دے چکا ہے جو آپ ای میل استعمال کریں. میں نے کہا اباؤٹ ویک میں آلموسٹ مور دین $5,000. یہ ایک رفلی ہے تھرو ای میل, جو ڈائریکٹ مجھے اپروچ کرے یا میں کرنا چاہوں یا کوئی, تو 5,000. میں نے اس کو بولا. اچھا, اس نے مجھے کہا ہے واٹ اف اگر آپ اپنا پیکج کو ڈاؤن گریڈ کرتے ہو اور آپ کی ای میل لسٹ یا آپ کا جو وہ ایک اسٹوریج سینٹر ہے وہ فل ہو جاتا ہے اور آپ سے ایک کلائنٹ مس ہو جاتا ہے جو کہ لیٹس اسیوم 5 کا بھی نہیں, $2,500 کا ہے, تو کیا آپ یہ برداشت کرنا چاہو گے $60 to $20 versus $2,500? Would you like to lose that much money in compared to that? ڈیفینیٹلی میرا آنسر نو تھا. تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سے کسٹمر پرائز کا پوچھتا ہے تو یو ہیو ٹو برنگ دی بیک پکچر ٹو دا فرنٹ پکچر. ایکچولی آپ کو اس کو یاد دلانا ہوتا ہے کہ وائی یو نیڈ دس پروڈکٹ اینڈ سروس. آپ کو پرائز پر بات نہیں کرنی. اگر آپ نے پرائز پر بات کی تو یہ ایسا ہے جیسے آپ اس کے سینے پر چڑھ گئے, وہ آپ کے سینے پر چڑھ گئے اور ایک دوسرے کا گلا کاٹ رہے. یو کانٹ ود دی پرائز آبجیکشن وار, آپ نہیں جیت سکتے. اٹس لائک بکرا اور گائے اور آپ ایک دوسرے کو کاٹنے والا سسٹم ہے. یو کانٹ ون دیٹ. اٹ ول بی ان سم تھنگ, یہ روڈنس کی طرف چلا جائے گا, کیونکہ وہ آپ کو کہے گا کم کرو, آپ اسے کہیں گے زیادہ کرو, وہ کہے گا کم کرو, آپ کہیں گے زیادہ کرو. یو ہیو ٹو ٹیل دم ایگزیکٹ وائی دے نیڈ یور پروڈکٹ اینڈ واٹ if they don't buy that service from you and go to the cheaper option, and what if that option costs them thousands of dollars. Are they willing to risk that much of money? Would you risk thousands of dollars when it comes to just $100? Would you risk? تو دیکھیں آپ اس کو چپ کرا دیں گے, کیا کریں گے, ڈیفینیٹلی آپ بیک کی پکچر آپ فرنٹ پر لائیں گے کہ دس از وائی یو نیڈ مائی پروڈکٹ اینڈ دس از وائی آئی ایم گیونگ دا سروس. ویل یو کین گو ٹو دا لوور کاسٹ, لوور آپشن, بٹ آپ کو میں بتاؤں کہ لوور جو پرائز بریکٹ والے لوگ ہوتے ہیں, they are actually not sure about their work, and that's why they are offering the lower price. If I am giving you a price quote of $100, I'm giving the value more than that. Would you like to work with a person whom offering you $100 package and giving you $1,000 service or a value? Would you? ٹھیک ہے, سمجھ آئی؟
ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، سمجھ گیا، تھینک یو. تھینک یو. مبشر کوشچن پوچھے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے کہ میں آپ سے کوئی کوشچن پوچھنے لگا ہوں، بیکاز بزی شیڈول کی وجہ سے اتنا ٹائم نہیں مل پا رہا تھا. تو اچھا ہوا کہ آپ نے ایک لائیو سیشن کر لیا اور کوئی بات آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اچھا، میرا کوشچن جو ہے وہ اپ ورک سے ریلیٹڈ ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی میں اپ ورک پہ جاتا ہوں ٹائم نکال کر وہاں پہ بلڈ کرنے کے لیے یا پروجیکٹس کے لیے جاتا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ جو پروجیکٹ مطلب میرے لیے ہے، جو مجھے لگتا ہے کہ یہاں یہ میرے لیے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر آلریڈی 15 سے 20 پرپوزلز آلریڈی چلے گئے ہوتے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے کہ میں یہ دیکھتے ساتھ ہی میں کانفیڈنس اپنا لوز کر دیتا ہوں اور میں اس پہ بڈ ہی نہیں کرتا، میں پرپوزل ہی نہیں لکھتا اس کے لیے کہ یار مطلب 20 لوگوں کے پہلے چلے گئے ہیں، میں لکھ کے کیا کروں گا، مطلب پتہ نہیں وہ آئے گا آخر نہیں آئے گا. اسی سوچ میں 3 سے 4 وہ میں پروجیکٹ لوز کر دیتا ہوں اور دین اس کے بعد آدھے گھنٹے بعد میں سائن آف ہو جاتا ہوں. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ دیکھیے، اوور کم کے لیے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جو چیز آپ کو ایک نیگیٹو افیکٹ دے رہی ہوتی ہے، ڈو ناٹ لک ایٹ دیٹ. میں آپ کو ایگزامپل دوں گا. جب میں مارننگ میں اٹھتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو بار بار کیوں آپ کے مٹکے میں یہ چیزیں ڈال رہا ہوتا ہوں، ڈو ناٹ لک ایٹ یور موبائل اسکرین، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے نیگیٹو افیکٹ دیتا ہے. کوئی میسیج ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی غلط بات، ایسی نیوز جو کہ مجھے اس سوچ میں لے جائے گی، تو سارا دن میرا ضائع ہو جائے گا. کوئی ایسی نیوز، مجھے 8 سال ہو گئے، آلموسٹ میرا 8 یا 9 سال ہو گئے میں نے نیوز نہیں دیکھی. ٹی وی میں دیکھتا نہیں ہوں، نہ میرے روم میں ٹی وی ہے، نہ میں ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے ٹی وی دیکھتا ہوں. مجھے پتہ نہیں کتنا ٹائم ہو گیا میں موویز نہیں دیکھی. موویز میں تب دیکھتا ہوں جب اگر میری فیملی دیکھنا چاہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی دیکھ لی، ڈپینڈنگ آن سچویشن. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو چیز آپ کو پیچھے کی طرف کھینچتی ہے، ڈو ناٹ لک ایٹ دیٹ. آپ کیوں دیکھتے ہو کہ 30 بندوں نے پروپوزل بٹ کیا ہے؟ اگر آپ اس پر نہ دیکھو اور یہ سوچے آئی ایم دی اونلی پرسن، اور میں اس بندے کے سامنے بیٹھا ہوں اور یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اگر میں اس کو کلوز نہیں کر سکا تو باہر نکل کے مجھے کمرے میں پھانسی لگ جائے گی، تو یو ول ڈیفینیٹ کلوز اٹ. میں جب سیلز لیٹر لکھتا ہوں تو میں یہ ازیوم کرتا ہوں کہ اگر میں ابھی اس سیل لیٹر پر ایک سیل بھی نہیں لا سکا تو باہر نکلوں گا تو آئی ول بی ڈیڈ. اس سچویشن میں لا کے میں سوچتا ہوں، کیونکہ سوچنا، امیجنیشن کرنا بہت مشکل کام ہے. میں مانتا ہوں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ اس جو ریئل موت کی اسٹیٹ میں اور اس اسٹیٹ میں بہت بہت ایک مشکل ایک سفر ہوتا ہے. مگر یاد رکھو، جب اللہ تعالیٰ بھی آپ کو یہ فرماتا ہے کہ موت کو یاد رکھو، تو انسان جب موت کو یاد کرتا ہے کیا ہوتا ہے، اس کو ڈر لگتا ہے. اس ڈر کی وجہ سے وہ گناہ سے بچتا ہے. اسی طرح آپ یہ یاد رکھو کہ سامنے آپ کا کلائنٹ بیٹھا ہے اور یہ کلائنٹ آپ کو دیکھ رہا ہے. He want you to close him or her. تو اس سچویشن میں آپ کیا ایسی اس کو بات کرو گے؟ اگر وہ آپ سے کوشچن پوچھے کہ میں ورڈ پریس ویب سائٹ بنانا چاہتا ہوں، میری ورڈ پریس ویب سائٹ ہے، میرا بزنس ہے، میں کارپیٹ کا بزنس ہے، میرا امیزون کا بزنس ہے، ہاؤ وڈ یو ہیلپ می؟ تو آپ اس کو کیا بولو گے؟ اس کی ایک اچھی اگزامپل، تھوڑا ٹائم کنزیومنگ، مگر ایک بار اس میں آپ ماسٹر ہو گئے تو یو ول بی ماسٹر آف ماسٹرز. رائٹ آن پیس آف پیپر، جلدی سے ایک پروپوزل پیس آن پیپر پر جلدی سے لکھو، اور اس کو ایڈٹ نہیں کرنا، رفلی لکھنا. کیونکہ جو چیز را لکھتے ہو جب آپ سیلز لیٹر یا کاپی رائٹنگ یا کلوزنگ کرتے ہو، ایک چیز را جو لکھتے ہو، اٹس ایکچوئل گولڈ، اٹس ایکچوئل ورتھ ہوتی ہے اس چیز کی، ایکچوئل ورتھ ہی اس میں ہوتی ہے جو را ہوتی ہے. اس لیے را گولڈ کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے. اس لیے را سالٹ کی ویلیو، را نمک کی، آج کل پنک سالٹ آیا، وہ کیوں آیا ہے؟ وہ ڈائریکٹ ہمیں بولتے ہیں جی پہاڑوں سے آیا ہوا. کیوں؟ را ہے، منرل زیادہ ہے. ڈائریکٹ چشمے کا اوپر سے پانی نتیا گلی اور فلاں جگہوں پر ہوتا ہے، ویلیو زیادہ ہوتی ہے، وہی پیٹ کے لیے اچھا ہے. کیوں؟ را ہے. اس لیے جب کلوزنگ کرتے ہو، کوئی پوسٹ لکھتے ہو، کوئی ایڈ لکھتے ہو، یو ہیو ٹو رائٹ اٹ، ٹو ناٹ ایڈٹ اٹ. کیونکہ جب آپ ایڈٹ کرنے بیٹھتے ہو تو وہ پیس آف مائنڈ جو جس اسٹیٹ میں آپ ہوتے ہو اور ایک چیز لکھ رہے ہوتے ہو، ایک دم آپ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہو. جو آئیڈیا ایک فلو آ رہی ہوتی ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہو آپ. تو ان 15 بندوں کو نہ دیکھو جنہوں نے سبمٹ کیا، آپ یہ دیکھو میں نے ابھی کیا بولا، انتھوزیازم، ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے آپ کی اپنی پروڈکٹ کی سروس کی کہ لو. اور مجھے پتا ہے کہ جب تم میرا پروڈکٹ لو گے ول گیٹ میکسیمم بینیفٹ. آپ لوگ یہاں کیوں سن رہے ہو میری بات؟ ٹریننگ میں کیوں آئے ہو؟ کیونکہ موسٹلی مجھ سے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں سر وائی آر یو سو کانفیڈنٹ، اور آپ اتنے کانفیڈنٹ ہو، یہ ایسا لگتا ہے کہ سر کین یو ڈیلیور اٹ؟ میں نے کہا میں ڈیلیور کر رہا ہوں تو میں کانفیڈنٹ ہوں. میں آپ کو یہ بھی کانفیڈنٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ ایگزیکٹ میں جو بتاؤں
آپ میری باتوں پر عمل کرو تو ہو نہیں سکتا کہ 3 مہینے میں آپ $5,000 سے کم کماؤ 3 مہینے میں مان ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ پروون چیزیں جو میں کر رہا ہوں. اگر پروون چیزیں کر کے میں 50% اپنی انکم ایک سال میں جو پہلے میں کماتا تھا وہ میں اور زیادہ کر سکتا ہوں، تو پھر آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کو میں نے ریسیپی بنا دے دی ہے کیک کیسے بنانا ہے. ایک شیف سے جا کے آپ نے ماسٹر شیف سے، سیرینا کے، میریٹ سے، پی سی کے شیف سے آپ نے ایک ریسیپی لے لی ہے، آپ کو ریسیپی پتہ لگ گیا کہ کیک یا اسٹک کیسے بنانا ہے. آپ ریسیپی کو آپ نے فالو کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ماسٹر ہونا ہے تو ایگزیکٹ اسٹیپ کو ون بائی ون ریپیٹ کرنا ہے. ماسٹر آپ ہو جاؤ گے. یو ہیو دی ریسیپی، آئی ایم گیونگ دی ریسیپی، یو ہیو ٹو پریکٹس اٹ، یو ول بی ماسٹر شیف سونر اور لیٹ. ٹھیک ہے. اب ندیم آپ کوشچن کریں. سر السلام علیکم. وعلیکم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر. سر کوشچن یہ تھا کہ میں ایکچولی اپورک پہ بڈنگ وغیرہ میں بھی اسی سے اپورک سے ریلیٹ کر رہا تھا کوشچن کہ بڈنگ اکثر کرتا ہوں تو چونکہ میری جو فیلڈ ہے وہ کنٹینٹ رائٹنگ کی ہے تو اس میں اکثر سر ایسا ہوتا ہے کہ جو کلائنٹ ہے نا وہ بہت پوٹینشیل لگ رہا ہوتا ہے اور جو اس کی مطلب جاب پوسٹ ہوتی ہے اوور آل بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے اور ہم مطلب بس ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے، کانفیڈنٹ بھی ہوتا ہے بندہ، لیکن اچانک سے کیا ہوتا ہے وہ کوئی ایک ایسی چیز مینشن کرتا ہے، کہتا ہے کہ یار اس پرٹیکولر فیلڈ کا اگر آپ ایکسپرٹ ہے تو آپ جو ہے وہ آپ اپلائی کرو، ادروائز آپ اسٹے اوے فرام دس جاب. تو اب ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ اتنا کانفیڈنٹ ہوتے ہو، ایکسائٹمنٹ لیول ہر چیز، لیکن وہ ایک لائن جو ہوتی ہے نا سر وہ آپ کا پورا مومنٹم جو ہے وہ کانفیڈنس آپ لوز کر جاتے ہو. تو سر کیا ایسی جاب سے اپلائی کرنا چاہیے سر، یا اس سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے، یا اپلائی کریں تو کیا ٹیکنیک یوز کریں؟ تو اس پہ سر اگر تھوڑا کائنڈلی گائڈ کر دیں. جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ایک چیز یاد رکھو، سیلز میں، کاپی رائٹنگ میں ایک چیز یاد رکھو. جب آپ کو کلائنٹ کہتا ہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ، یا پیسے کی کوئی لمٹ لگا دیتا ہے، فلٹر لگا دیتا ہے، کوئی بھی فلٹر لگا دیتا ہے جس کو آپ دیکھ کے آپ کو لگتا ہے کہ ہی از سیئنگ کہ بس یہ جاب آپ کے لیے نہیں ہے. لیٹس اسیوم وہ آپ کو کہتا ہے، کوئی بھی کلائنٹ، ایک جنرل میں آپ کو کہتا ہوں، اگر کوئی کلائنٹ کہے ڈو ناٹ کم، ڈو ناٹ وزٹ، ڈو ناٹ کال می، ڈو ناٹ میسج می، ایکچولی وہ آپ کو کیوں کہہ رہا ہوتا ہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ؟ 2 وجوہات کی وجہ سے، 2 پوائنٹ کی وجہ سے وہ آپ کو بولتا ہے آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ یا ڈو ناٹ گیٹ کال می، ڈو ناٹ میسج می. ایدر he she might be so loyal to the person whom he is working with، یا سیکنڈ وہ آپ کو یہ بول رہا تھا do not get in front of me because if you get in front of me I will buy. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو کوئی بندہ بولتا ہے آپ پر کہ نیٹو بندہ چاہیے مجھے اسپینش بندہ چاہیے مجھے، کینیڈین چاہیے مجھے، اسٹیٹس کا چاہیے مجھے، یونائٹیڈ کنگڈم کا، یو کے کا چاہیے مجھے، آسٹریلیا کا چاہیے مجھے، بنگلہ دیش کا چاہیے مجھے، انڈیا کا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، تو یو شوڈ، دس از وائی ایگزیکٹلی یو شوڈ بid on it. بیکاز بہت سے ایسے کلائنٹس ہوتے ہیں جو کاپی پیسٹ کر کے سیمپل اٹھا کے پوسٹ کرتے ہیں جاب کو، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا انہوں نے لکھا کیا ہے اور چیک کوئی اور کر رہا ہوتا ہے. سیکنڈلی، کلائنٹ جب آپ کو یہ بولتا ہے کہ نیٹو نہیں چاہیے تو آپ کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. زیادہ کیوں ہو جاتے ہیں آپ کے چانسز؟ جب وہ نیٹو مانگ رہے اور آپ نیٹو نہیں اور آپ اس کنٹری کے نہیں اور آپ پھر بھی جاب پر بڈ کرے، اور میں ون کر چکا ہوں بہت سی ایسی جاب، کیونکہ آپ کے پاس زیادہ چانس ہوتا ہے. یو ہیو ٹو ایکسپلین اٹ. اس کو انگیج کرنے کے بہت سی ریزنز ہو جاتے ہیں. آپ کو ریزن مل جاتا ہے، آپ کو گیٹ وے بتا دیتا ہے کہ اف یو کلیئر دس آبجیکشن، نیٹو والا یا اسپینش والا یا انگریزی والا، آئی ول بائی فرام یو. تو آپ کو تو اس نے چابی دے دی ہے، یہ میری چابی ہے، مجھے چابی لگا کے بتاؤ، اگر چابی چل گئی آئی ول بائی فرام یو. If you can clear this native objection thing, if you tell me you are fluent in English, I would buy from you. ٹھیک ہے سر تھینک یو سو مچ سر. سر اٹس ریئلی کلیئر. تھینک یو. عمر آپ کوشچن کر لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے سر. پہلے تو میں ایک لیٹر نوٹ پہ آپ سے بات کروں گا کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ اگر صحیح طرح پڑھیں گے تو 3 مہینے میں $5,000 کما لیں گے. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر میں مطلب کما گیا تو میں آپ کو سچ میں مانتا ہوں کہ آپ سیلز مین آف بیڈ مین آف سیل اینڈ کاپی رائٹنگ ہے. صرف ایک مذاق کر رہا ہوں. عمر میں آپ کو بات اس کے بعد یہ بتاؤں، کوشچن، پہلے آپ کا میں ایک کوشچن کا آنسر کروں کہ آلریڈی کما رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بات بول رہا ہوں.
आपने जी सर, आपसे वो पहले भी ये ट्रेनिंग जो है ना, ट्रेनिंग तो अभी स्टार्ट हुई है 15 मार्च को। 15 मार्च से पहले मेरे एक स्टूडेंट थे, जो कि मेरे स्टूडेंट थे, हमारे साथ अच्छी कोलीग थे, 7 अभी इंटर हुए हैं, ऊपर है। ई कॉमर्स का, एक्सट्रीम कॉमर्स का वो एक रन करते हैं पिशावर में, गेट टुगेदर। तो वो मेरे पास आए थे 10 मिनट के लिए, और मैंने उनको कहा था कि उनका क्लाइंट का ऑब्जेक्शन था और जनरल वो क्वेश्चन पूछ रहे थे, शायद अभी वो होम भी थे। तो वो उनकी 10 मिनट की मेरे साथ बात, और उन्होंने मुझे मैसेज किए 3 दिन बाद कि मैं $4,000 कमा रहा हूँ। और 4,000 से उसके बाद फिर वो 40,000 एक्सट्रीम कॉमर्स के उस पर गए, 40,000 45,000 उनको एक्सट्रीम कॉमर्स वाले पे कर रहे थे। एंड देन उनको एक और क्लाइंट मिला, तो पता 10 लाख से ऊपर वो कमा रहे हैं, 10 लाख से ऊपर वो कमा रहे हैं, फ्रॉम 0 to 10 लाख in just 10 minutes, from 0 to 10 लाख। इसी से फिर आगे मैं अपना क्वेश्चन लूँगा कि मैंने स्टार्ट किया तकरीबन 2020 के सितंबर में। तो मैंने स्टार्ट किया नहीं, अपनी लर्निंग से स्टार्ट किया। मैंने लर्न किया, पहले फ्रीलांसिंग सीखी, फिर मैंने एसईओ सीखी, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं हुआ उसमें। उसके बाद मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, फिर मैंने फाइवर पे काम शुरू किया। अपवर्क पे मुझसे नहीं हुआ, फाइवर पे मैंने किया, तो वो भी मुझसे गिग बन जाती है, लेकिन उसकी मुझसे इमेज नहीं सही बनती, जिस वजह से क्लिक्स नहीं आते और काम नहीं मिलता। लेकिन फिर भी मैं मेहनत करता रहा। लेकिन 1 महीना पहले मुझे 6,000 रुपये पाकिस्तानी, जब वो मतलब उतना काम मिला। क्वेश्चन मेरा मेन ये है कि मैं यानी लर्निंग मैं पूरी करता हूँ, यानी दिन में आप समझ लें कि मैं 4 घंटे लर्निंग कर रहा हूँ या 5 घंटे कर रहा हूँ, डिफरेंट मैं कोर्सेज कर रहा हूँ, लर्निंग पूरी मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब अर्निंग की बारी आती है, वो मैं अर्निंग में उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। यानी मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, लोग मुझसे मतलब गाइडेंस लेके वो अपनी अर्निंग स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद अर्निंग नहीं कर रहा। इसकी पता नहीं क्या वजह है। मैं लर्निंग करी जा रहा हूँ, लेकिन मेरा लर्निंग जब अर्निंग में कन्वर्ट नहीं हो रही। तो इसमें टिप दे ठीक दें है, मुझे। मैं आपको उमर आंसर करता हूँ। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूंगा कि 2004-3 में, शायद 2 में मैं जिम ज्वाइन किया था। जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो मैं खूब खाना, खूब केले शेले और आम के जूस और अंडे, पर बॉडी नहीं बन रही थी। अब मैं खाना बहुत खा रहा था, ठीक है, एक्सरसाइज भी कर रहा था, 6 days a week कर रहा था, ठीक है, और फिर भी बॉडी नहीं बन रही थी। तो मैंने जिम कोच से ये डिस्कस किया कि यार, मैं तो आप जो डाइट बताते हो मैं वो भी कर रहा हूँ, मैं 6 दिन भी लगा रहा हूँ, 2-3 घंटे, और हर किस्म की एक्सरसाइज जो आपने बताई, तो मेरी मेरी बॉडी जो है इम्प्रूव क्यों नहीं कर, ठीक है, सबकी कर रही है, इधर जो लोग मेरे साथ आए कुछ लोग की करी, वाई? सेम एज आपका क्वेश्चन कि मैं लर्निंग कर रहा हूँ पर अर्निंग नहीं कर रहा। मैंने भी उसे कहा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने जिस्म में, खुराक डाल रहा हूँ, पर बॉडी शेप नहीं दिखा रही मुझे। उसने मुझे कहा यू आर नॉट डूइंग इट राइट। कुछ एक्सरसाइजेज जब आप करते हैं तो आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है। एक एक्सरसाइज इस तरह करनी है, इस तरह, अगर आप गलत एक्सरसाइज 1 इंच भी गलत लगाओगे, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट। आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो, अब दीवार में कील है, अब कील को आप हाथ से मुक्के मार मार के अंदर करोगे, कील तो चला जाएगा मगर साथ हाथ भी टूट जाएगा। तो इट्स लाइक कि आप अपनी ताकत इस्तेमाल कर रहे हो, कील को भी मार रहे हो, मगर गलत टूल से मार रहे हो। यू हैव टू यूज द राइट टूल। इसी तरह जब आप लर्निंग करते हैं, लेट्स अज्यूम आपने कुछ लर्न किया, एक टेक्निक यूज की, मैं जो मैंने अभी आपको स्टार्ट ऑफ इस जूम सेशन में बताया कि क्लाइंट से आई एम नॉट इंटरेस्टेड, व्हाट यू विल से टू देम, व्हाट, हाउ यू विल रिप्लाई टू देम। अगर आपसे क्लाइंट ये पूछे और आप एग्जैक्ट जैसे मैंने आपको बताया आप उसको अप्लाई करो, तो क्यों नहीं क्लोज होगा? बिल्कुल क्लोज होगा। मगर जब आप लर्निंग करते हैं एंड डू नॉट इम्प्लीमेंट, आप डरते हो। जैसे कि एक स्टूडेंट ने कहा कि मैं इसलिए नहीं बिड करता क्योंकि 15 प्रपोजल्स होते हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि अब मैं 15 के बाद मैं 16वां या 17वां होऊंगा तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। इसमें आप डिले करते जाते। तो आपने क्या करना है, आपने इम्प्लीमेंट करना है उस सही तरीके से, और क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सीखने के 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट यू मस्ट लिसन, सेकंड यू मस्ट आस्क। अगर एक स्टेप भी मिस करते हो यू कांट ग्रो। यू मस्ट लिसन एंड यू मस्ट आस्क। अगर आप सुनते हो देन आप पूछते नहीं हो, जो चीज समझ नहीं आती कि अगर आप इम्प्लीमेंट करो उसमें कुछ आपको मिस्टेक्स आ रही हैं, तो फिर आपको आप इम्प्रूवमेंट की तरफ कैसे जाओगे? लेट्स अज्यूम आपने एक क्लाइंट पर क्लोजिंग टेक्निक अप्लाई की है, क्लाइंट पर क्लोजिंग टेक्निक नहीं चली, तो कोई बात नहीं, आपने मुझसे पूछा, मैंने जवाब दिया, आपने सिनेरियो देखा एंड यू लर्न इट।
کہ ہاں بھائی اس طرح اس بندے کو بولنی ہے، اس کانٹیکس میں یہ بولنا. آپ موسٹلی ایک اسٹوڈنٹ ہے، ابھی میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے جو میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چل رہا ہے ٹریننگ میں. تو میں نے کہا بالکل آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، مگر اٹس ٹوٹلی آن یو بیکاز یو ہیونٹ آسکڈ می اینی سنگل کوشچن، اور آئی ایم آن دی اپر سائڈ، کیونکہ میں آپ کے پاس خود ہی آیا اور میں نے آپ سے پوچھا کہ کیسی چل رہی ہے ٹریننگ. تو آپ نے کہا سر کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو سمجھ کیسے آئے گی؟ جب آپ ایک چیز پڑھو گے اس کو 10 بار تو آپ کو سننا ہے. مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، میں کوئی افلاطون نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کی طرح کامن انسان ہوں. ایوریج انگلش ہے میری، ہاں ایوریج بندہ ہوں، ایوریج جو ہے جسامت ہے، ایوریج 6 ہائٹ ہے، کچھ ایسے کچھ بل گیٹس کی طرح جو ہے کمپنی میں، یعنی کوئی بڑی کمپنی بھی نہیں ہے، نارمل ہوں، گرو کر رہا ہوں. بٹ بلیو ہے کہ یس آئی ول ریچ آؤٹ مور دین دیٹ پیپل. مجھ سے زیادہ میں ریچ کر سکتا ہوں. جب بل گیٹس پہنچ سکتے ہیں تو پھر میں کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ مگر میں جب میں کوشچن بہت پوچھتا تھا، اور کوشچن ایسے کہ ویلڈ کوشچن. آپ نے کوشچن بھی ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک زبردست چیز ہوتی ہے جو ٹیچر سے میکسیمم چیز نکالتا ہے. اگر آپ کوشچن اب آپ ابھی پوچھو گے کہ مجھے اپر کی پروفائل بنانی کیسے، اب یہ کوشچن جو ہے نا ویلڈ کوشچن نہیں ہے اس ٹریننگ کے لیے. میرا خیال یوٹیوب آپ کے لیے پھر بہتر ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھو پروفائل کیسے بنانی. ٹھیک ہے سر ایک اور کوشچن تھا، پوچھ لوں؟ جی جی پوچھ. تو آج سے 1 مہینہ پہلے مجھے فائبر سے کلائنٹ ملی ایک تھائی لینڈ کی. $80 اس نے مجھے دیا پر منتھ کہ آپ میرا انسٹاگرام مینیج کریں. تو وہ ختم ہوا، یعنی کل ختم ہوا 3 جون کو آرڈر $80 کا. لیکن اس سے پہلے میں اس سے 1-2 دن پہلے پوچھا کہ اس کی ویب سائٹ بھی ہے اور اس کا فیس بک پیج بھی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ یعنی ہم کیا اس سے آگے کام کر سکتے ہیں، ویب سائٹ اور فیس بک میں آپ کا سنبھال لیتا ہوں اور ہم ایک کمپلیٹ پیکج بنا لیتے ہیں 1 مہینے کا. لیکن اس نے کہا کہ چلو اس آرڈر کو کمپلیٹ ہونے دو تو پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. تب تک مجھے جس چیز کا نہیں سب یس نو والی ٹیکنیک کا تو میں نے وہ اپلائی نہیں کی. اس نے کہا میں آپ کو بتاتی ہوں. میں کہا ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کہ کل آرڈر کمپلیٹ ہو گیا، لیکن جو اس کا انسٹاگرام ہے نا اس کا پاسورڈ اور سب کچھ میرے پاس ہے، یعنی وہ اکاؤنٹ میرے پاس چل رہا ہے. تو اب میں یعنی اس سے ایک بار میں نے بات تو کرنی ہے کہ آپ یعنی اپنا پاسورڈ وغیرہ واپس لے لے گا، آپ نے میرے ساتھ کام اور نہیں کرنا. لیکن دوسرا میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ آگے کام کرے. تو میں کیا کوئی ٹیکنیک اپناؤں کہ یعنی وہ آگے کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ کام سے تو وہ ہیپی ریویو سے اچھا دیا مجھے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیں، آپ نے اس کو یہ چیز کبھی نہ بولے گا یہ لے لو پاسورڈ اور بس اللہ حافظ. جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں یو ہیو ٹو ٹیل دس کہ ہمارا ریلیشن پیسفک اس پروجیکٹ تک اینڈ ہوا ہے. ناؤ وی آر موونگ ٹو نیکسٹ اسٹیپ. ہم دوسری سیڑھی پر چلنا چاہتے ہیں اور آئی ول بی ود یو. ول یو گیو می اے چانس ٹو walk with you, walk through your this journey towards success of your company, to boost your sales, to give you a better design. میں چاہوں گا کہ میں آپ کو آپ کی ورڈپریس ویب سائٹ ہے ٹھیک، ورڈپریس کی ہی موسٹلی ہوتی ہے جو یوز کرتے ہیں، جملہ یا میجنٹو میں نہیں کرتے زیادہ تر، ورڈپریس میں کرتے ہیں کیونکہ ایزی ہے. تو ورڈپریس کا سوچو کیا ہے کامن ایشوز کیا ہے، جلدی سے سوچو. آپ کو یاد آیا جی ورڈپریس کا سب سے کامن ایشو ہے جی اسپیڈ چاہیے، کیونکہ اسپیڈ ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو دا نمبر آف سیلز. اسپیڈ کم ہوگی کسٹمر بھاگ جائے گا. تو آپ اسپیڈ کی بات کرو، آپ اس کو ڈلیوری کی بات کرو، ٹھیک ہے. اینڈ دین یہ 2 باتیں جو ہے نا یہ اس کی پرابلمس ہیں ورڈپریس کے نارمل کلائنٹس کے، اوور آل 90% کلائنٹس کے. اس کے بعد ڈیزائن کا پرابلم ہے، اینڈ دین مینٹیننس آف ہز کاسٹ ساتھ آتی ہے. یہ 4 چیزوں پر اس سے بات کرو، لکھو. میں آپ کو یہ چیز دوں گا اور میں آپ کو 2 ویک کی مینٹیننس فری دوں گا ویب سائٹ، یا 2 ویک نہیں 3 ویک دے دو. ایک بار اس کا منہ کھولو. جب منہ کھولے گا، جب ایک نوالا ڈالا ہے دوسرا نوالا ڈالنے کا بیسٹ ٹائم کیا ہے؟ جب اس کا منہ کھلا ہوا ہے. اب اس کا منہ کھلا ہوا ہے، اس نے ایک پروجیکٹ آپ کو دے دیا ہے، دوسرا نوالا منہ میں جلدی پھینکو گے تو منہ میں نوالا جائے گا. جب منہ بند ہو جائے گا تو پھر ڈانٹ ٹوٹے گی اس کی. جب اس کی ڈانٹ ٹوٹیں گے تو پھر آپ کے منہ پر تھپڑ لگائیں گے. تو اس لیے منہ کھلا ہوا ہے تو نوالا ڈالو اس میں، ٹھیک ہے. اسی لیے ہپنوسس کی 4 ڈائمینشن کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. جب آپ کسی کا مینٹلی علاج کرتے ہو یا کسی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو آپ سے باتیں کرتے اس بیچ میں وہ آپ کو بتاتا ہے اس کو ایشو کیا ہے. اینڈ دین کچھ باتوں کے درمیان جب وہ اپنا دماغ اپنا
اپنی فیلنگس کھول دیتا ہے آپ کے لیے, اس میں آپ ایک دم ایک سولوشن پھینکتے ہو, اس کو ایک بات بولتے ہیں, تو دماغ کھلا ہوتا ہے, اس کے دماغ کی بتی کھلی ہوتی ہے, دماغ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے, اسی وقت وہ آپ کی بات ایکسپٹ کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اینی آپ کوشچن پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم, اینی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, میں ٹھیک ہوں, تھینک یو. Okay, sir, my question is going to be very short and sweet. میرا سوال یہ ہے کہ ایٹ ٹائمز جب ہمیں کلائنٹ فائور یا اپ ورک پر when we see job post and there are you see plenty of job posts, right? But جی کچھ ایسی جابز ہوتی ہیں جو آپ کو فار شور پتا ہوتا ہے کہ یو آر دا رائٹ پرسن ٹو ڈو دیٹ جاب, اوکے, اور جی آپ یور شور شارٹ ہیں کہ آپ نے پرپوزل بھی بہت ہی کیچی اور اٹینشن سیکنگ آپ نے اپروچ لے کے ایک اچھا پرپوزل بھی لکھ دیا, اینڈ یو آر ہوپنگ کہ یہ آپ کو جواب مل جائے گا. آپ کی جیسے ہوتے ہیں نا, آپ کی ایک انٹیوشن ہوتی ہے یا جیسے سکس سینس کہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ اس سے جواب آئے گا, بٹ ایز یو گو ڈاؤن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیمپل مانگتا ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو پھر ڈاج کر دیتے ہیں, آپ اس کو کہیں گے کہ اوکے آئی ول پرووائڈ یو دا سیمپل, دین واٹ, بٹ واٹ اف ہی ایکچولی سیز کہ یس آئی ووڈ لائک ٹو سی دا سیمپل, وڈ یو سجیسٹ کہ ہم اس کو آنیسٹلی بتائیں کہ وی جسٹ اسٹارٹیڈ آن فائور اور ہمارے پاس کوئی ورک سیمپل نہیں ہے, یا ہم پھر کیا گیم چلائیں, بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو experienced in the past 3 days and then I haven't responded to them. یہ ٹھیک ہے, اور دوسرا اینی میرا ایک اور سوال ہے اپ ورک سے ریلیٹڈ کہ جب آپ کے کنیکٹس ختم ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, بیکاز آئی ہیو جسٹ اسٹارٹیڈ آن اپ ورک اور مجھے اس کا اتنا پتا نہیں ہے. سو دیز 2 questions اگر آپ ان کو ایڈریس کر دیں, I'll be very very thankful. That's it. پہلے دوسرے کوشچن کو میں پہلے ایڈریس کرتا ہوں کیونکہ وہ سمپل سا ہے. وہ یہ ہے کہ کنیکٹ ختم ہے تو کریڈٹ کارڈ سے بائی کر لیں, یا پیسے آتے ہیں تو ڈیڈکٹ بھی کر لیتا ہے پر کو کنیکٹس میں آپ کی بائی کر کے آپ کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا پہلا کوشچن آپ کا. یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ جاب بیسٹ ہے, دین سیمپل آپ سے مانگے تو آپ اس کو کیا بولیں. اگر سیمپل جو کہ ایک ٹیکنیک آپ اپلائی کرتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر وہ آپ سیمپل مانگے تو آپ اس سے بولتے ہیں لیٹس assume I send you the sample, then what, وہ آپ کو ڈیفینیٹلی بولتا ہے اوکے then I will work with you. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایک سچویشن اس میں ایک اور ایڈ کر سکتے ہیں سیمپل سے دینے سے پہلے. وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ اس کو جب اس نے کہہ دیا یس 50%, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, اس نے کمٹ کر لیا, اس نے پرومس کر لیا, اور اسی پرومس کو آپ نے اس کے لیے استعمال کرنا ہے کہ اگر آپ نے پرومس توڑا تو اس کو ایک ایلیمینیشن بتانی ہے کہ یو ول بی بیڈ گائے, یو ول بی بیڈ وومن جو بھی. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ لیٹس لو ہے, تو پھر وہ بولے کہ یس آئی ول ہائر یو, تو آپ اسے کہیں دین گیو می اے چانس ٹو ورک ود یو. اور پھر آپ ایک سچویشن ایک بنا کے ایک اسٹوری بتا سکتے ہیں کہ جیسے کہ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائی کہ my father once told me کہ you work for the amount, یعنی آپ ڈبل اماؤنٹ جو آپ کو پے کی جائے اس سے آپ کام کریں, and I won't do anything which will hurt فلاں 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 کر کے ایک اسٹوری سے بنا لیں. اگر پھر بھی آپ اٹھائے I would still like to see a sample, اور آپ سے وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ آپ نے کسی پروڈکٹ ڈسکرپشن کا سیمپل یا لوگو بنایا ہوا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, دیکھیے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی کاپی رائٹنگ کا کسی بھی لوگو ڈیزائن کا یا کسی بھی ورڈ پریس ویب سائٹ کا سیمپل نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ ایک دن لیں اور ایک چھوٹے سا 300 بھی نہیں 200 ورڈ کا ایک سیمپل لکھیں, 150 ورڈ کا ایک سیمپل لکھیں اس نیچ اس کیٹیگری میں جس پر آپ بٹ کرنے جا رہے ہیں اور لکھ کے اپنے پاس رکھ دیں اور اس کو دکھائیں. موسٹلی میں اسٹارٹ میں اس طرح کرتا تھا کہ میں ڈیزائن جلدی بنائیں, ایون میں تو گوگل سے بھی اٹھا لیتا, بھائی یہ ہے تھوڑے سی چینجز کر کے بتا دیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر مجھے پروجیکٹ ملا تو میں ڈبل ویلیو دوں گا. تو مجھے یہ بلیف تھا اپنے اوپر کہ اگر میں لیتا ہوں تو میں اس کو ڈاش نہیں کروں گا, میں نے کرنا ہے, مگر ایٹ لیسٹ وہ مجھے پروجیکٹ دے. تو آپ نے سیمپل آپ کچھ ٹائم نکالنا ہے, کچھ سیمپل لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں. اوکے, ٹھیک ہے, تو سیمپل جب آپ لکھ کے رکھیں گے. تھینک یو. اچھا ذیشان کوشچن پوچھتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
हेलो वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं फेसबुक पे बाकी भी कॉपी राइटिंग के काफ़ी ग्रुप्स में ऐड हुआ हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि हर कोई मतलब कॉपी राइटिंग के बारे में कोई मतलब आर्टिकल देता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो ये आता है कि डीप रिसर्च आपकी होनी चाहिए कस्टमर के बारे में भी और आपके प्रोडक्ट के बारे में भी या आपके क्लाइंट के प्रोडक्ट के बारे में। तो सर हर कोई तो उस रिसर्च के बारे में बात कर रहा है, लेकिन कोई ये मेंशन नहीं कर रहा कि ये रिसर्च करेंगे कैसे या गूगल को इसके लिहाज से कैसे यूज़ करेंगे ना। ट्रेनिंग में मुझे मिला कुछ इस बारे में कि रिसर्च यार, आपने क्लाइंट के प्रोडक्ट या कस्टमर के बारे में कैसे करनी है। अच्छा जीशान, आप इस सिचुएशन में गलत हो शहजादे। मैं आप लोगों को 10,000 बार बता चुका हूँ रिसर्च कैसे करनी, मगर आपने वॉइस नोट की सुनी। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ, फिर से सुनो। ये मेरे स्टूडेंट्स ही गवाही देंगे कि मैं बोल चुका हूँ आपको रिसर्च क्या करनी है। रिसर्च वहाँ आपको करनी है जहाँ लोग पाए जाते हैं। लेट्स सपोज आप किसी के प्रोडक्ट के बारे में सर्च करें, आप फेसबुक ग्रुप जाओ, फेसबुक ग्रुप में आपने हर पोस्ट हर कमेंट देखी, देखो एडमिन क्या बोल रहा है, एडमिन क्या पोस्ट कर रहा है, और इसकी अनाउंसमेंट टैब में जाओ, ग्रुप की अनाउंसमेंट टैब में जाओ, अनाउंसमेंट टैब में जाओ, देखो क्या पोस्ट हो रही है, किस टॉपिक पर बात हो रहा है। लेट्स अज्यूम आपने कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट बेच रहे हो, हेयर सोल्यूशन बेच रहे हो, हेयर सोल्यूशंस के ग्रुप में जाओ, देखो अनाउंसमेंट टाइप में क्या बातें हो रही हैं, लोग मोस्टली क्या ऑब्जेक्शन क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनको जल्दी जल्दी नोट बनाओ। ये हो गया। लिंक्डइन के ग्रुप में जाओ, ठीक है, कोरा में जाओ, याहू में जाओ, याहू क्वेश्चन आंसर्स में जाओ, गूगल में टाइप करो तो आप देखो नीचे सजेशन खुलती हैं ड्रॉप डाउन में, उसमें देखो लोग क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्या क्वेश्चन टॉप पर आ रहे हैं, क्या ब्लॉग्स टॉप पर आ रहे हैं, यूट्यूब में कौन सी वीडियो स्पेसिफिकली हेयर सोल्यूशंस के लिए टॉप पर आ रही है, यूट्यूब में कौन से कमेंट, ये आपकी ऑडियंस रिसर्च ये आपको बताएगी। आपको क्या लगता है कि जब मैं अपनी ट्रेनिंग लॉन्च कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, मैं आप लोगों की ही बातों को जो है ना, आप लोग जो बातें करते थे, जो क्वेश्चन पूछते थे, वही मेरी प्रोडक्ट रिसर्च है। आप लोग अगर मनी को इनकम बोलते हो तो आई वुड यूज इनकम, अगर आप मनी को कैश बोलते हो तो मैं कैश यूज करूंगा, मैं मनी नहीं यूज करूंगा। तो ये आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। देखो रिसर्च कैसे करोगे, जहाँ कुछ मुंह से बोल रहा होगा ना, मुंह से तो सारे सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं, आपने जस्ट नोट डाउन कर दिया, लिस्ट बना दी। अच्छा, एक और आपकी रिसर्च, लेट्स अज्यूम आप फाइवर की आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, लेट्स अज्यूम, या गिग की टाइटल लिखते हो, आपने अब कैसे डिस्क्रिप्शन में पता कैसे लगे कि मैंने कौन सी चीज को फोकस करना है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ कि आपने फाइवर की जो आपकी निच कैटेगरी है, सर्च बार में लिखा, आपकी गिग्स आए, गिग्स में आपने टॉप 30 गिग्स को सर्च करो और उनके बैड रिव्यूज में जाओ। बैड रिव्यूज में जब जाओगे उसमें वो इश्यूज होंगे जो कि आपने एड्रेस करने, और गुड रिव्यूज में जाओ, देखो किस इशू की वजह से उसको प्रेस किया हुआ है, किस पैसिव पॉइंट पर उसकी तारीफ की है। ये आपकी डिस्क्रिप्शन का एक स्ट्रक्चर बनेगा, किस चीज पर बात करनी है। ये होती है एनालिसिस। ओके सर, ठीक है, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हसन आप पूछ लें। अस्सलाम वालेकुम अनिल भाई, कैसे हैं? ठीक हैं आप? मैं ठीक हूँ। हसन कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। मेरा क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड टू अपवर्क है। अपवर्क पे आई एम जस्ट स्टार्टिंग, want to ask something related to early project because you are our Batman and I think nobody can answer me this question better than you, अहमद भाई। तो वो ये कि लेट्स सपोज अब एक अर्ली प्रोजेक्ट है, वो मैंने ले लिया है जी, और मुझे पता है उसका जो मैंने सारा काम करना है वो मैंने गूगल से करना है अब या यूट्यूब से मैंने करना है। अब आपको पता है अर्ली प्रोजेक्ट जो होता है वो हर 10 मिनट्स बाद स्क्रीनशॉट जा रहा होता है। तो अब मैं वो सारा काम गूगल से करके क्लाइंट को मैं डिलीवर भी कर देता हूँ और क्लाइंट को पसंद भी आ जाता है, लेकिन वो कहता है आपने यार ज्यादा आवर्स जो है वो लॉक किए हैं, इसका मतलब है आप काम में एक्सपर्ट नहीं है, और वो इस वजह से फीडबैक बुरा देता है। क्योंकि मैंने ये चीज ना काफी लोगों की प्रोफाइल पे देखी है, क्लाइंट्स का ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। तो अर्ली प्रोजेक्ट्स आप कैसे डील करते हैं? आप तो इसमें गुरु हैं। देखिए आवरली प्रोजेक्ट्स जो आप करते हैं डिपेंड करता है कि अगर आप आवरली प्रोजेक्ट्स में कंफर्टेबल नहीं है तो आप उसको फिक्स जॉब भी बोल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है आवरली आप लेके जाओ। लेट्स अज्यूम आप कह रहे हैं कि आपने किसी के वेबसाइट के 5 पेजेस बना के देने हैं या आपने एक लोगो डिजाइन करना है,
کہ آپ نے ایک پروڈکٹ کی کاپی لکھنی ہے جس کے لیٹس اسیوم پروڈکٹ کی کاپی لکھ رہے ہو, ٹھیک ہے, آپ اس کے $300 چارج کر رہے ہو, 300 ورڈ ہیں لیٹس اسیوم, اب آپ اس کو آورلی ڈسٹریبیوٹ کرو, ٹھیک ہے, یا اس کو فکس پرائز میں کرو, یہ آپ کے اوپر ہے. آورلی اگر کلائنٹ کو آپ کو فورس کرتا ہے تو اب آ جاتی ہے بات کہ اس کو کیسے ہینڈل کریں. اس کو ایسے ہینڈل کرو, یو ہیو ٹو بی کلیئر انف, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جب وہ پروجیکٹ ایوارڈ کرے اس سے پہلے آپ نے کلیئر کرنا ہے اس کو کہ بھائی میں اتنے آورس میں کام کروں گا, 6 گھنٹے میری ریسرچ ہوگی اور 12 گھنٹے جو ہے میری جو ہے نا یہ ایک میں کاپی لکھ کے دوں گا اس میں, ٹھیک ہے, اور 3 ویریشن ہوگی, اس میں 18 گھنٹے لگیں. وڈ یو لائک ٹو پروسیڈ, از دیٹ فیئر انف, ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کو یس کہتا ہے, آپ کے پاس پروف ہے, کل کو آپ کے خلاف کچھ بات کرتا ہے, آپ سپورٹ کو بول سکتے ہو, ٹھیک ہے, اور سپورٹ کو بول کے وہ کمنٹ بھی اس کی ریویو بھی ہٹا سکتے ہو جس میں وہ بولے کہ بھائی آپ نے کنزیوم زیادہ کیا اور کمٹمنٹ کم میں کی تھی, تو آپ نے تو اس سے کوشچن پوچھا ہوا تھا, تو وہ کوشچن آپ سپورٹ کو کہو کہ یار اس نے فیک ریویو کیا, لیٹس اسیوم وہ آپ کو ریویو کرتا ہے پھر بھی, اور آپ نے سب کچھ دیا, اس کو پسند بھی آیا, ٹھیک ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ آپ کو پہلے سے اس سے بات کرنی ہے. اگر آپ اس سے پہلے سے نہیں کہہ رہے 18 گھنٹے لگیں گے اور آپ 18 گھنٹے لے رہے ہو اور آپ نے کہا اٹ ول بی مور دین 12, تو مور دین 12 کا کوئی ایک نمبر تو ہے نہیں, تو یو ہیو ٹو بی شیور کہ آپ نے کتنے آور لینے ہیں. 18-20 ڈزنٹ میٹر, 25 لو, مگر یو ہیو ٹو ٹیل ہم کہ 25 لگیں گے. ٹھیک ہے. اور احمد بھائی اگر اس طرح سے ہے کہ جیسے کہ مجھے کام یوٹیوب جیسے پروڈکٹ ڈسکرپشن ہی جیسے کر لیتے ہیں یا ورڈ پریس کا کوئی کام ہو گیا, تو اب اس کے اندر 4 گھنٹے میں وہ کام دیکھ کے ساتھ کرتا رہتا ہوں اور وہ کام کر رہتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے تو سارا کام ہی دیکھ کے کیا. اگر وہ ایسا کچھ کہہ دے, کیونکہ میں نے ایسی آبجیکشنز پڑھی ہیں, تو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ حالانکہ وہ سیٹسفائیڈ ہے لیکن وہ کہتا ہے نہیں آپ نے نا, آپ ایکسپرٹ نہیں رہے تو آپ نے نا 1-2 گھنٹے زیادہ لگا دیے. ایسی کچھ اگر سچویشن, کیونکہ سارا کام کر لوں گا میں, وہ سب ٹھیک ہو گیا, لیکن اگر ایسی وہ بات کر دے کہ یار آپ نے جو ہے نا یہ سارا تو یوٹیوب اور گوگل سے کر کے دیا, تو اس سے پہلے ہی جیسے آپ نے بتایا پہلے ہی بتانا کہ میں اتنی ریسرچ کروں گا, یا اس کو اسپیسیفکلی کیا کہنا ہے؟ اس سے آپ ایک کوشچن پوچھیں, از اٹ اے کوشچن آف اے ویلیو اور is it a question of source from where you get the value? Tell me, is it a question of a value or is it a question of a value from where you get that value? Tell me. Okay, it is a question of value. It totally depends on value. Or doesn't care from where the fuck you get this content. I give a damn about it. It's about value. Will you care about the value or will you care about the seed? You will look to the fruit. You won't look under the ground. You have to look at the fruit. So you have to look at the fruit, that is it fit for you to eat or not? Yeah. Is it? احمد بھائی اس میں جو اب ایک آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جیسے کہ آپ کو لگا کہ یہ میں 10 آورز میں کام کر لوں گا اور اس میں آپ کو 15 آورز تک لگے ہوں, پھر آپ نے اس کو کیسے ڈیل کیا ہے؟ دیکھیں 10 آورز میں اگر میں نے کمٹ کیا ہوا ہے اور اس میں مجھے زیادہ لگ جاتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اس کو فورس نہیں کرتا, ٹھیک ہے. مگر جب میں اینڈنگ کر رہا ہوتا ہوں تو میں پی ایس اسٹیٹمنٹ لکھتا ہوں کہ جب میں بیٹھا میں نے کام کیا تو مجھے لگا کہ کچھ ایسی چیزیں کہ اگر میں مس کرتا ہوں اور آورس کو بیلنس کرنے کے لیے تو اس سے آپ کا بزنس ماڈل یا سیلس کو افیکٹ ہوگا. And I wouldn't do that because it is not honest. So میرے 15 hours لگ گئے. I know I committed 10 hours for 10 hours and I am okay with that. But if you think the content or the value which I provided you is of 15 hours, would you like to pay me 5? Would you like to pay me more? ٹھیک ہے, اس طرح آپ پوچھ سکتے ہیں. تو احمد بھائی آپ کیسے مینج کرتے ہیں ایگزیکٹلی آپ کا اے ٹو زیڈ میں پروسیس جانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے جو آپ کی پروفائل دیکھی ہے اوور پہ, آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں آورلی پروجیکٹس ہیں, تو آپ کا کیا اے ٹو زیڈ وہ ہوتا ہے اس کے لیے آورلی پروجیکٹس, آپ کس طرح سے آپ کا وہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں I do not sell my time, I sell my experience. تو 10 سال 15 سال میں نے محنت کیا, میں اس کو سکویز کر کے اس کو میں اگر 6 گھنٹے میں دیتا ہوں تو I can charge 10,000 اور 20,000. It doesn't matter to him until unless میں اس کو 50,000 رن کر کے دے رہا ہوں یا 1 کروڑ 1 lakh 1,00,000 جتنے بھی ہیں, 1 ملین بنا کے دے رہا ہوں, 2 ملین بنا کے دے رہا ہوں.
اس کو کیا ہے کہ میں اس سے 20,000 لے رہا ہوں یا $50,000 لے رہا ہوں اور اس کو میں 10 کروڑ بنا کے دے رہا ہوں, اس کو کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے بتائیں, اگر آپ مجھے 1 کروڑ دو اور میں آپ کو 1 کروڑ کی انویسٹمنٹ سے 10 کروڑ بنا کے دوں, وڈ اٹ میٹر ٹو یو؟ نو. نو. آپ نے خود ہی آنسر کر دیا اپنے کوشچن کا. اچھا لاسٹ کوسچن بھی ہے کہ وہ ریلیٹڈ ٹو میں جو میرا وہ فائبر کا اکاؤنٹ ہے اس پہ ابھی آپ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس کو ایویلویٹ کرتے کہ میں کاپی رائٹنگ کی گگس جیسے آپ نے مجھے سجیسٹ کیا تھا کہ پروڈکٹ ڈسکرپشن ہو گیا یا سیلس کاپی, کس طرح گگس انکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. اب اس کو میں کس طرح سے اسٹرکچر کروں وہ کائنڈلی آپ ٹائم نکال کے اس کو ذرا دیکھیں گے تاکہ ایک پروفیشنلزم یا کچھ ایسا لگے کہ وہ یہ نہ کہ یار یہ تو ویڈیو ایڈیٹنگ کی بھی بیچ میں دے رہا ہے, سلائڈ شوز کی دے رہا ہے اور ساتھ یہ آ کے جو ہے یہ اس کی بھی دے رہا ہے, تو وہ ایک کنفلکٹ نہ ہے. اس کے بارے میں آپ تھوڑا ٹائم نکال کے وہ دیکھیں گے کائنڈلی. ٹھیک ہے, وہ میں انشاءاللہ دیکھ لوں گا. مجھے آپ مارننگ میں ذرا یاد دلائے گا, مگر مارننگ مجھے 1 بجے کے بعد, کیونکہ صبح سے تقریباً 4, 4:30, 5 سے لے کے میں 1 بجے تک بکس پڑھتا ہوں, تو میں سوائے جو ہے نا والد کی فون کی کسی کی فون نہیں اٹھاتا, ٹھیک ہو گیا. اپنی بیوی کی بھی نہیں. صحیح ہے بھائی, جزاک اللہ. اچھا محمد کوشچن پوچھ لیں. السلام علیکم سر. وعلیکم, آپ کیسے ہیں محمد؟ اللہ کا شکر ہے سر. آپ ٹھیک ہیں سر؟ اللہ کا کرم. سر میرے 2 کوسچنز ہیں. وہ یہ ہیں کہ میں نے نا 2 اسکل سیکھی ہیں, ایک امیزون PPC ہے اور دوسری ای میل مارکیٹنگ. امیزون PPC میں نے بہت پہلے سیکھ لیا تھا اور اس کے ساتھ میں بہت کمفرٹیبل ہوں, اور ای میل مارکیٹنگ میں نے ابھی سیکھی ہے, مطلب 1 مہینہ ہونے والا ہے. تو اب مجھے کس اسکل کے ساتھ جو ہے نا اپ ورک کے اوپر جانا چاہیے, پہلا سوال چاہیے. اچھا محمد, میں آپ سے کوشچن کروں گا. ای میل مارکیٹنگ جو آپ کرتے ہیں اور PPC پے پر کلک, ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, اس میں کیا چیز مین ہوتی ہے؟ سر PPC وہ امیزون الگوریتم اورینٹیڈ ہے, اس میں بھی ہم سیلز کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پیسے بچا رہے ہوتے ہیں, اور ای میل مارکیٹنگ میں بھی ہم سیلز کو امپروو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ سیل. اچھا, سیلز آپ کیسے کرتے ہیں؟ الفاظ کے تھرو؟ In email marketing we do with the words, but in PPC we are more focused on Amazon algorithm. اس میں bids ہوتی ہیں اور اپنا خرچہ مینیج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, bids آپ کیسے کرتے ہیں؟ سر bids ایسے کرتے ہیں کہ اس میں 4 سٹرکچر ہیں. پہلے تو مین 2 ہیں, ایک آٹو PPC ہے اور ایک مینوئل ہے. پھر آٹو میں 4 سٹرکچرز ہیں, اس میں ہم نا ویکلی انالائز کر رہے ہوتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کو پہلے پیج کے اوپر شو کروانے کے لیے ہم نے امیزون کو جو ہے نا $2 پے کیے تھے. اب یہ میرا کی ورڈ رینک ہو گیا ہے, اب یہ آرگینکلی رینک ہو گیا, اب میں امیزون کو $2 نہیں پے کروں گا, اب میں اس کے اوپر کم بٹ رکھوں گا, تو وہ میرا آرگینک میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے. ٹھیک ہے محمد, میں آپ کو ایک اس کا اسٹرکچر بتاؤں. PPC ہو یا فیس بک ایڈ, گوگل ایڈ, یا ای میل مارکیٹنگ, یا آپ کہہ لیں لنکرز پر ایڈ چلائیں یا سیلز پیج, ان سب کی بیس جو آتی ہے آپ کی الفاظ پر آتی ہے. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ اپنے الفاظ یوز کر رہے ہیں جس کے تھرو آپ سیلز کر رہے ہوتے ہیں. اس کو نام آپ کسی چیز کا بھی دے دیں, ایلگوز کا فلاں, گوگل ایلگو. آپ کانٹینٹ رائٹنگ میں کیا ہے, کانٹینٹ رائٹنگ میں جو ہے کانٹینٹ از دا کنگ. آپ کانٹینٹ کیسے لکھیں گے؟ کانٹینٹ از اے پارٹ آف کاپی رائٹنگ. جب آپ کو چیزیں بیچنے آتی ہیں تو پھر آپ کانٹینٹ بھی لکھ سکتے ہیں. اب پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھنا کیا ہے, اٹس پارٹ آف کانٹینٹ رائٹنگ. اب پروڈکٹ ڈسکرپشن جب آپ لکھتے ہیں جو کہ امیزون میں آپ کی کام آتی ہیں, دراز میں کام آتی ہیں, ای کامرس اسٹور میں آتی ہیں, اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں پروڈکٹ ڈسکرپشن لکھنے کے. پہلے آپ کو فیچر پر فوکس کرنا ہے, یو ہیو ٹو دین ٹیل دا بینیفٹ آف دیٹ اسپیسیفک فیچر اینڈ دین ہاؤ دیٹ پرسن اور کسٹمر ول بی یوزنگ دیٹ اسپیسیفک بینیفٹ ان دیئر ڈیلی لائف. اب ان ساری چیزوں میں ڈیلی بیس پر آپ مانے نہ مانے, وی آر انفیوزنگ سم ون ود اوور ورڈس.
किसी भी तरीके से, चाहे वो आप बैंक में नौकरी करें या ईमेल मार्केटिंग करें, या आप अपने वालिद से पैसे मांग रहे हैं शादी के लिए, या अपने वालिद को कह रहे हैं मैंने उस फलां लड़की से शादी करनी है, या आप अपने बच्चे को कुछ मनवाना चाह रहे हैं, या अपनी बीवी से, या बीवी आपसे, या क्लाइंट को, हर बात आपकी बात कम्युनिकेशन पर एंड होती है. तो यू हैव टू नो हाउ टू सेल योरसेल्फ. ये बेसिक चीज है. हाँ, अब टेक्निकल जितनी भी टेक्निकलिटी आप सीख लो, इफ यू डोंट नो हाउ टू कम्युनिकेट यू आर जीरो. 1,00,000-2,00,000 तो सब कमा लेते हैं, छोले वाला भी कमा लेता है. हमारे इधर पिशावर में, सदर में, कैंट में एक दही बल्ले वाला है जो कि 2 लाख रुपए पर डे की सेल कर रहा है. अब उसको आप क्या कहेंगे? तो वी पीपल, हमें थोड़ा सा उससे एज लेना चाहिए ना उस 2 लाख वाले से, कि यार हम तो माशाल्लाह 10-10, 15-15, 20-20 साल पढ़ते हैं. तो क्या हम इतने वो हैं कि हम एक दिन में, अब 8 बिलियन लोग हैं मोहम्मद, 8 बिलियन लोग से अगर हम दुनिया में मोहम्मद, अगर आप, ठीक है मोहम्मद, अगर 8 बिलियन लोगों से दिन में 20 लाख भी कमाए, तो 8 बिलियन में किसी को पता लगेगा कि मोहम्मद ने फलां जगह पाकिस्तान में 8 बिलियन लोगों में से इसने 10 लाख कमाए या 20 लाख, नहीं पता लगेगा. तो डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ. हर चीज आपके वर्ड्स पर बेस करिए. इधर यू राइट इट और इधर यू स्पीक. ठीक है, उसको बेहतर करो, उसको लिखने में, कम्युनिकेशन में. आप देखोगे ईमेल मार्केटिंग आपकी, पीपीसी आपकी, हर चीज बेहतर हो जाएगी. ठीक है सही है सर. सर मेरा दूसरा और लास्ट क्वेश्चन ये है सर. जी जी सर ये है कि अब आपकी जो मेंटरशिप है ना, मैं उससे एडवांटेज और उससे जवाब लेना चाह रहा हूँ कि अब मेरी 2 स्किल्स हैं, मुझे 2 अपवर्क के ऊपर, वन विद जनरल प्रोफाइल और वन विद स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल. जी. आपका क्वेश्चन क्या है? और सर अगर मैं इसमें प्रपोजल फिर भेजता हूँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 स्किल्स हैं, अमेज़न पीपीसी और ईमेल मार्केटिंग, के ऊपर ये दोनों कंटिन्यू करनी चाहिए या मैं एक पे स्पेसिफिक हो जाऊँ? अच्छा, अब मैं आपको इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर दूंगा कि कॉपी राइटिंग में कौन सी ऐसी निच है जो बहुत प्रॉफिटेबल है, जो बहुत जल्दी आप बहुत ज़्यादा पैसा बना के देती है, वो है डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग. डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपी राइटिंग में 2 बड़ी टॉप पर चीज़ें आती हैं. वो एक है सेल्स पेज, दूसरा है ईमेल मार्केटिंग. आप ईमेल मार्केटिंग को पहले फोकस करो और अपनी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में लिखो कि आप पीपीसी भी देते हो, गूगल ऐड भी देते हो, आप कंटेंट राइटिंग भी देते हो अगर आप चाहते हो, मगर आप फोकस करो ईमेल मार्केटिंग. ईमेल मार्केटिंग इतनी प्रॉफिटेबल निच है कि सारा दुनिया पाकिस्तान को छोड़ के सारी जो सेल्स हैं वो ईमेल सेल्स है. और अगर आप इस बेसिकली कॉपी राइटिंग के थ्रू इसको मास्टर कर पाए, क्योंकि मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ, आगे ट्रेनिंग में इसकी मॉड्यूल्स भी आएंगे और मैं ऑलरेडी शेयर करता रहता हूँ. जो करते मेरे स्टूडेंट में वो मुझे शेयर करते हैं, चले हमने लिखी, मैं उनको गाइड करता हूँ. तो आप देखो, आप बहुत पैसा बना सकते हो शॉर्ट टर्म में, बहुत जल्दी पैसा बना सकते हो, क्योंकि बहुत प्रॉफिटेबल स्किल है. ठीक है सर, थैंक यू. ठीक है. अच्छा, किंजा आपका क्वेश्चन है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम. किंजा कैसी हैं आप? ठीक है. अल्लाह का शुक्र सर. आपका बहुत थैंक यू कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया. सर मेरे 2 क्वेश्चन हैं. एक क्वेश्चन ये कि कुछ दिन पहले मैंने ना एक मेंटोर का सुना था, वीडियो देखा था, जिसमें वो बता रहे थे कि जिस तरह इंसान नई नई ड्राइविंग सीखता है तो एकदम से हम रेसिंग में नहीं जा सकते. पहले हमें पहले गलियों में, फिर उसके बाद सड़क पे, फिर उसके बाद बड़ी रोड पे, फिर उसके बाद जाके हम किसी काबिल होते हैं कि हम ज़्यादा रश में जो है वो ड्राइव कर सकें. इस तरह हम फ्रीलांसिंग सीखते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए कि प्रोफाइल ना बनाएं. तो सर इस बारे में क्या राय देंगे कि अगर किसी ने फ्रीलांसिंग पहले कहीं फेसबुक वगैरह या किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं की हुई, तो क्या वो अपवर्क के थ्रू नहीं स्टार्ट कर सकता? ये किसने कहा है कि प्रोफाइल ना बनाए?
सर वो एक GFX Mentor है। mentor के नाम से एक YouTube पे चैनल है, तो उनका मैंने वीडियो अच्छा। देखा। देखें जो भी है, जिन देना। जिन सर ने, जिन टीचर ने भी आपको बोला कि प्रोफाइल में बनाए, मैं आपको अपनी अप्रोच बताता हूँ। मैं पता स्टूडेंट को चाहूंगा कि वो दलेर बने। क्यों दलेर बने? क्योंकि देखो माशाल्लाह, आप अगर इंसान की आप जरा थोड़ा सा एनालिसिस करो, आप शादीशुदा नहीं हो, मैं हूँ, मैं थोड़ा सा, जब बच्चे थे हम लोग गौर नहीं करते थे, मगर अब जब शादीशुदा हो गए तो देखते हैं बच्चों को समझ आती है इंसान में कितनी ताकत है, इसलिए अशरफुल मखलूकात बनाया हुआ। जब एक बच्चा, मेरा बच्चा 3-4 साल में हाफिज कुरान, या कहीं आपकी फैमिली में बच्चा 3-4 साल में हाफिज कुरान बन सकता है, तो आप 25 साल में आप पर कोई धूम नहीं मचा सकते। जो भी बोलता है यू शुड नॉट लिसन इट। दुनिया में ऐसे काम होते हैं जो कि हमेशा पहली दफा होते हैं, तो यू शुड बी द नंबर वन जो कि वो काम पहली दफा करे। नॉट लिसन टू पीपल जो कि कहीं नहीं करना चाहिए। इफ यू आर नॉट eligible to drive a Mercedes, hire a driver and sit in the front of the Mercedes and let him drive the car, and you should enjoy the drive. कार चलाने नहीं आती, I will hire the driver, but still I will be in the front seat. So if you have a project of logo design and you do not know shit about कि भाई logo design करते कैसे, give to other person, but keep bidding on upward. Do not listen to people जो कहते हैं experience. No one will come on your door and will knock you and tell you that you are the number one. You have to claim it that you are the best, and then you have to back it up with your value. Have you ever seen someone on Amazon claiming that this is the second bestseller book? Everyone claimed that we are selling the number one best-selling book. They tell it's number one, and then they back it up with their value, with their content in that specific book. So you have to claim it. It's not ignorance. It's not overconfident until you back it up with your value. ठीक है? सर सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने कहा था ना फिर सेशन के स्टार्ट में कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो जो हमारा फर्स्ट रॉ होता है प्रपोजल, वो ही एक्चुअल होता है। तो जब हम रॉ लिख रहे होते हैं तो उस टाइम वो टेक्निक्स कैसे अप्लाई करें जो इतनी सारी आपने बताई हैं? देखिए मतलब आपको उस टाइम अच्छा प्रपोजल का कंफ्यूज ना करो। प्रपोजल क्लोजिंग के लिए आप नहीं लिखेंगे। यू हैव टू राइट अ प्रपोजल जस्ट फॉर गेटिंग अ रिप्लाई। अब जस्ट फॉर रिप्लाई आपको उतनी ही चीजें लिखनी। लेट्स अज्यूम आपने बुलेट कोई सैंपल या कोई क्वेश्चन टेक्निक ऊपर यूज कर ली, हाई के बाद क्वेश्चन दे दिया, आपने उसके बारे में बात कर लिया, आपने 2 क्वेश्चन पूछ लिया, आपने पीएस स्टेटमेंट पढ़ा है, पीएस स्टेटमेंट एंड में यूज कर ली। अगर डिस्क्रिप्शन बड़ी है आपने सिग्नेचर यूज कर लिया। सिग्नेचर अब थोड़ा चेंज करके, जैसे मैंने आपको कहा, अब मैंने एक स्टूडेंट के लिए लिखा आपका वैल्यू या आपका बिग फिश, फास्ट फिश, इस तरह थोड़ा चेंज करके। हमेशा याद रखो कॉर्पोरेट क्लाइंट को, बिजनेस पर्सन को बुरी ये चीज नहीं लगती कि यू साउंड लिटिल, वो कहते हैं ना फंकी, until unless you have a point। आप एक पैसे की बात करें, वो किसी पॉइंट पर एंड करता है तो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा एक और मैं किसी का भी क्वेश्चन लेने से पहले मैं एक आपको क्लाइंट ऑब्जेक्शन बताऊं कि जो मोस्टली आप लोगों से पूछते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनेगा। आपको अक्सर ये ऑब्जेक्शन आता होगा ई कॉमर्स में, दराज में आप लोग कुछ बेच रहे हैं, या आप अपना शूज़ का या अपने पर्स का या कोई भी पाकिस्तानी कोई स्टोर फेसबुक पर चला रहे हैं, या कोई भी या प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं किसी के लिए, तो आपको एक क्वेश्चन आता होगा, सॉरी ऑब्जेक्शन आता होगा, योर प्राइस इज टू हाई। तो आप उसको उस सिचुएशन में क्या बोलेंगे? ठीक है, इफ यू क्लाइंट से योर प्राइस इज टू हाई, आप उसको बोलेंगे क्या? आप गौर से सुने। यू टेल देम दिस इज व्हाई एग्जैक्टली यू शुड बाय इट। अगर आपका कस्टमर बोले योर प्राइस इज टू हाई, तो आप उससे बोलिए दिस इज व्हाई एग्जैक्टली यू शुड बाय इट नाउ। अब वो कहेगा ये क्या पागल है, प्राइस हाई बोल रहा है, मैं से कह रहा हूँ प्राइस हाई और ये कह रहा है दिस इज व्हाई एग्जैक्टली यू शुड बाय इट नाउ। इसका मतलब अब आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे आप उसे? वो कहेगा व्हाई, व्हाट डज दैट मीन, आई एम टेलिंग यू योर प्राइस इज टू हाई। तो आप उसे कहेंगे दिस इज द लोएस्ट प्राइस वी आर ऑफरिंग राइट नाउ इन आवर कंपनी एंड दिस इज व्हाई यू शुड बाय।
Else, if you want to buy it on a higher price, it's okay. But if you want to buy in low price, this is why you should buy right now. ठीक है? अच्छा फहद, कोई क्वेश्चन है, पूछें आप. फहद, वालेकुम, कैसे हैं? आपकी आवाज बहुत स्लो है. अच्छा फहद, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही. आप क्वेश्चन टाइप कर दें. आप टाइप कर दें, मैं देख रहा हूँ. चलें, आप लैपटॉप स्टार्ट करें. अच्छा, मैं जरा इधर चैट में क्वेश्चन देख लेता हूँ अगर किसी को हो. फहद, मोहम्मद फहद का क्वेश्चन. अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मोहम्मद फहद का है. हमें बताएं कि क्लाइंट के साथ हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए है या कैसा होना चाहिए. देखिए, क्लाइंट के साथ आपका बिहेवियर डू नॉट बी टू मच फ्रेंडली, टू द पॉइंट. ये ना पूछें आपकी बीवी कैसी है. अब इशू क्या आता है जब आप बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं. तो आप बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं, whenever there is objection in terms of price और in terms of value या कोई भी बात चल रही होती है, वहाँ आप उससे लिमिटेड रहते हैं, उससे बात करने से डरते हैं, उसको एग्जैक्ट एक्चुअल बात करने से डरते हैं, क्योंकि वो एक रिलेशन होता है. आपको डर लगता है कहीं वो हर्ट ना हो जाए, कहीं वो चला ना जाए, कहीं वो बुरा ना मान जाए. तो बिजनेस रिलेशन को बिजनेस रिलेशन रखो, ठीक है, और फैमिली रिलेशन को फैमिली रखो. अच्छा, अभी एक और कोई क्वेश्चन, हाउ टू, एक क्वेश्चन है फहद का, हाउ टू कीप मोटिवेटेड फॉर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट. अच्छा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे उनको मोटिवेटेड रखें लॉन्ग टर्म. अच्छा फहद, इस क्वेश्चन को मैं इसमें रिवाइज करूंगा, उस दिन मैंने बात की थी कि देखिए, जब आप क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं तो मोस्टली आपको 50% ये पता लग जाता है कि ये क्लाइंट कॉर्पोरेट क्लाइंट है, आगे चलेगा, क्योंकि जब आप उससे क्वेश्चन करते हैं आपको पता लग जाता है उसकी वर्थ क्या है, उसकी कंपनी की वर्थ क्या है, वो इस प्रोजेक्ट को कितना खींचना चाहता है, या उसकी कंपनी में और कौन कौन सी टीम काम कर रही है. तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स का तो उसी तरह पता लग जाता है. सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, if you are putting a low price in your profile, $18, $8, $5, तो you will attract low clients जो कि लो प्राइस ओरिएंटेड क्लाइंट्स होंगे. तो फिर वो डेफिनेटली लो ओरिएंटेड जो प्राइस की तरफ आते हैं देख के, वो लंबा अरसा नहीं चलेंगे आपके साथ, ठीक है. वो कंज्यूम आपकी एनर्जी ज्यादा करेंगे, दे विल पे यू लेस, ठीक है. तो प्राइस, मैंने उस दिन एक मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर रहा था कि देखिए, प्राइस की आपने, और यही वीक 10 में लेसन में आएगा, आपके वीक 11 में, कि प्राइस की आपने स्प्लिट टेस्टिंग करनी है. आपको क्या स्प्लिट टेस्टिंग करनी है? वो ये स्प्लिट टेस्टिंग करनी है कि लेट्स अज्यूम आपने $18 पर आवर दिया हुआ है, अब आप उसको चेंज करें $35 दें, एंड यू हैव टू सी इट. 2 हफ्ते तक देखना है कि उस पर कैसा रिस्पॉन्स आता है आपका. और मैं आपको बताऊं, यू विल बी अमेज कि जब मैं स्टार्ट में $49 और $39 चार्ज करा तो मेरे पास प्रोजेक्ट्स कम थे, और जैसे ही मैंने 39 से मैंने उसको 79 किया, मेरे पास नंबर ऑफ इन्विटेशन भी ज्यादा हुई और प्रोजेक्ट्स भी ज्यादा हुए. वो क्यों? तो इसलिए क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स जो होते हैं, जब आपको सर्च करते हैं अपवर्क पर कोई पैसे निच या कैटेगरी का नाम लिख के, दे यूज फिल्टर्स. अब मोस्टली लोग फिल्टर्स यूज करते हैं कि अबव $60 जो कि चार्ज कर रहा है, तो उसमें आपकी प्रोफाइल टॉप पर आ जाती है. और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि जब आप ज्यादा एक चार्ज कर रहे होते हैं ओवरली, तो दिस शोज टू द क्लाइंट कि दिस पर्सन एग्जैक्टली नो व्हाट ही और शी मस्ट चार्ज
for his work and she is confident. تو یہ ایک امیج بھی جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی میں اس بندے کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا کہ جس کو اپنی پرائس کوڈ پر یقین ہے اور جو اچھا چارج کرے. ٹھیک ہے. اچھا انیس الرحمان آپ کا ایک کوشچن ہے, آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا. السلام علیکم سر. وعلیکم انیس, کیسے ہیں آپ؟ سر میں ابھی اسی میں پھنسا ہوا ہوں, یعنی کہ 3-4 چیزوں میں کے کلائنٹ تو آ جاتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بھی رات کو 30 تاریخ کو آئے ہیں جی. میری سروس دیکھ بھی اچھے لگے, فائدہ پہ کہ آپ کی ایک بہت ہمیں اچھی لگی, اس نے افیکٹ کیا, آپ کے ریویوز بھی اچھے ہیں. آل ٹائم میرے 5 اسٹار میرے ریٹنگ میری ایکسو سروس میں. لیکن وہ آتے تو ہے, بات بھی کر لی انہوں نے, جب پرائز بتا دی, پرائز پہ اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن وہ یہ کیا کہ پھر چل جاتے ہیں ہم آپ یعنی کہ بعد میں آئیں گے. یہی ریزن مین آ رہی ہے, اس کو کس طرح ہینڈل کروں؟ میں نے بڑی ٹیکنیکس یوز کر کے بھی دیکھی ہیں لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو رہا. ابھی بھی ایک آسٹریلیا کا ہے, اس سے بات کے وہ بھی اسی طرح, یو ایس اے کے بھی 2 کلائنٹ ہیں وہ بھی اسی طرح. یہ سر سمجھ سکتے. دیکھیے جب بھی پروسپیکٹ آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے, کسٹمر آتا ہے, اور وہ آپ کو جو کہتے ہیں جس کو اسموک اسکرین آبجیکشن, اسموک اسکرین اس کی ایگزامپل یہ ہے کہ ایسی آبجیکشن جس کا نہ سارے نہ پاؤں ہے, فضول کوئی نہ کوئی ایک آبجیکشن آپ کی طرف ٹینک ہوتا ہے. کبھی کہتا ہے گیٹ بیک ٹو یو, کبھی کہتا ہے پرائز ہائی ہے, کبھی کہتا ہے انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا, کبھی کہتا ہے لیٹ می چیک اٹ لیٹر, آئی ایم بزی ان پروجیکٹس. اٹس لائک یہ جو ہے نا, ایکچولی ہمیشہ یاد رکھو کہ پراسپیکٹ کسٹمرز آلویز لائی, دے لائی ٹو یو. If they are saying this, they are actually saying you no in a polite manner. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو اسموک اسکرین آبجیکشن کلیئر کرنے ہیں. لیٹس اسیوم وہ آپ سے کہتا ہے کہ your price is too high, تو آپ کہتے ہیں, آپ اس کو ایک کوئی بھی آپ اسے کہتے ہیں let's get to a payment plan. Would you like to have 2 installments, 3 installments or 4 installments? اب وہ کیا ہے 2 installments. ٹھیک ہے, کیا کی جی اچھا لیٹس اسیوم آپ کے پاس کلائنٹس آتے ہیں اور آپ کو اسموک اسکرین آبجیکشنز دیتے ہیں. اسموک اسکرین آبجیکشن ان آبجیکشنز کو کاپی رائٹنگ میں سیلز میں کہتے ہیں جو کہ فضول کے بولتے رہتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتا بھائی میں نے اس کو بولا کیا ہے کہ یہ مجھے بول رہا ہے. وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی یوز کے آپ کو کوئی نہ کوئی آبجیکشن پھینکتے رہتے ہیں. ایک آبجیکشن کلیئر کو دوسرا پھینکتے ہیں, ایک کلیئر کو دوسرا پھینکتے ہیں. تو لیٹس اسیوم آپ کو وہ پہ آبجیکشن پھینکتے ہیں کہ یور پرائز از ٹو ہائی. تو کیا ہے پرائز ٹو ہے, تو اب اس نے آپ کو بتا دیا گیو می مور ڈیٹیل آن دا پرائسنگ, تو آپ اس سے فوراً پرائز پر بات کریں, کسی اور چیز پر فیچر یا پروڈکٹ پر بات نہیں کریں. پرائز کا کیا ہے, یو ٹیل دیم لیٹ می گیو یو انسٹالمنٹ پلان, اور ہمیشہ یاد رکھو 3 انسٹالمنٹ پلان دینے. وہ کیوں, اس کی لاجک بھی میں آپ کو کاپی رائٹنگ میں بتاتا ہوں. دیکھو اگر کبھی آپ نے میکڈونلڈس کو, کبھی آپ نے ہیومن سائیکالوجی کو انالائز کیا اور بکس پڑھی ہوں, اور ساتھ آپ نے یہ ریسٹورینٹس اور بڑے برانڈس کو دیکھا ہو, تو آپ دیکھو یہ ایک ہوتا ہے اسمال برگر, ایک ہوتا ہے میڈیم برگر, اور ایک ہوتا ہے جمبو اور مالٹی برگر. یہ 3 آپشنز آپ کو میکڈونلڈز اور آپ کو سینما میں کہیں دیتے ہیں, اسمال پیپسی, مڈل پیپسی اور بڑی پیپسی. ٹھیک ہے, اب یہ 3 آپشن کیوں دیتے ہیں آپ کو, ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو کلائنٹ کی کلوزنگ کرنی ہوتی ہے اور کوئی چاہتے ہو آپ کسی پیسفک اس میں سے کچھ وہ اٹھائے, آپ کی کوئی پرائز آپشن اٹھائے یا لوگو ویریشن اٹھائے, یو ہیو ٹو گیو دم 3 آپشن. اور آپ کو اپنا مڈل والا آپشن جو ہے وہ سب سے بیسٹ آپشن رکھنا ہوتا ہے جس میں آپ کو میکسیمم پروفٹ ہو. اسی لیے میکڈونلڈز والوں کا جو مڈل آپشن ہوتا ہے, جب آپ جو مڈل والی پیپسی چوز کرتے ہو سینما میں یا برگر چوز کرتے ہو, وہ ان کا سب سے بیسٹ پروڈکٹ یا وہ ہوتا ہے جس میں وہ پروفٹ کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہمیں اسمال تو لینا نہیں ہے, اٹس ٹو اسمال. جب آپ سوچتے ہو ٹو اسمال یار, بڑا ایکسٹرا لارج کہتے ہیں یار بہت بڑا ہے بھائی, یہ بھی نہیں لینا, وی ول گو ود دا مڈل ون. تو آپ نے اس کو 3 انسٹالمنٹ دینی ہے. لیٹس سے آپ کی 2 انسٹالمنٹ پلان کر لیتے ہیں, یا آپ جو کر لیں 3 کر لیں, یا آپ 4 کر لیں. وچ ون یو وڈ یو لائک ٹو گو ود. ٹھیک ہے, تو وہ دوسری. اچھا اب اس کو کلیئر کر کے وہ کہ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. لیٹس اسیوم وہ کہتا ہے یہ آئی ول گیٹ بیک ٹو, تو وہاں آپ کیا یوز کر سکتے ہیں, وہاں آپ
اس کے ساتھ یہ کلوزنگ ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں جس میں یس اور نو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ادھر یو ول سے می یس اور نو، اور جو کہ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے نہیں ہے تو پھر وہ میں واٹس ایپ میں شیئر کروں گا. تو یس اور نو ٹیکنیک یوز کر سکتے ہیں. اور لیٹس اسیوم وہ ایسا کرتا ہے کہ آپ اس کو سب کچھ بتا دیں. اچھا لیٹس اسیوم اس نے آپ کو سب کچھ بتا دیا پھر بھی وہ اوائڈ کرتا ہے آپ کو، آپ نے اس کو ویلیو بھی دے دیے، تو وہاں آپ پھانسی کلوز اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پرائز آبجیکشن کا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر وہ پرائز آبجیکشن دیتا ہے تو آپ یہ ٹیکنیک بھی لے سکتے ہیں جو کہ چیٹ میں سمیہ بھی پوچھ رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کو کہے یور پرائز از ٹو ہائی تو یو ٹیل دیم دس از وائی ایگزیکٹلی یو شوڈ بائی اٹ. ٹھیک ہے. This is why exactly you should buy it right now because we are offering discount in our company. So would you like to buy on a low price or would you want to buy on high price? ٹھیک ہے. سیکنڈ ایک بہت زبردست ٹیکنیک میں آپ کو بتاؤں جو کہ میں نے پہلے میرے ساتھ ڈسکس کی وہ یہ ہے کلوزنگ کی. لیٹس اسیوم آپ کے پاس کوئی کسٹمر آتا ہے پروڈکٹ سروس بائی کرنے کے لیے اینڈ دے ٹیل یو یور پرائز از ٹو ہائی گیٹ اٹ ڈاؤن. $100 ہے $80 میں لے جاؤ، $90 میں ہے $70 میں لے جاؤ. آئی ول بائی ان 70 اگر آپ کرتے ہو. اب موسٹلی پاکستانی 70 میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی وی پیپل آر، ہم لوگوں کو بہت ڈر ہوتا ہے، گھر سے پریشر ہوتا ہے، دباؤ ہوتا ہے، کما بیٹا کما بیٹی کما، تو نے گھر چلانا ہے. تو اس پریشر کی وجہ سے آپ کہتے ہیں 60 بھی دے دو یار. اور یہی پریشر انسان کو مارتا ہے. پریشر کو یوز کرو ایز اے اسپرنگ. جتنا آپ کو کوئی دبائے دب جاؤ مگر اوپر گولی کی طرح جاؤ. پھر اسپرنگ کو آپ دباؤ نا تو اوپر گولی کی طرح پھر واپس جاتا ہے. اب اس پرائز آبجیکشن میں آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہو کہ اگر وہ آپ کو کہے کہ کم کر دو. میرے پاس اب میں اس کی آپ کو ایک پریکٹیکل ایک ایگزامپل سمجھاتا ہوں جو میں نے اپنی ایک گاڑی تھی ہونڈا 1 سال پہلے میں نے بیچی تھی، اس پر میں نے اپلائی کی. میں نے ہونڈا کا گاڑی کا ایڈ دیا، کلائنٹ نے دیکھی، اس کو میں نے پرائز کوٹ کی، اس نے کہا مجھے ٹائم دے. وہ آیا میرے گھر پہ، گاڑی دیکھی اس نے، اینڈ دین گاڑی دیکھنے کے بعد اب مجھے سمجھ آ گئی تھی گاڑی میں نے بہت صاف رکھی ہوئی تھی. تو اس نے مجھے کہا یور پرائز از ٹو ہائی، اس کو آپ کم کریں دین آئی ول بائی. میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ اب یہ جواب آپ اپنے کلائنٹس کو بھی دے سکتے ہیں. میں نے اسے کہا آپ کے یہاں آنے سے یہ بات تو آپ کے یہاں آنے سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ پرائز جو ہے اس سے مجھے ہائر کرنی چاہیے، کیونکہ انسان ہمیشہ جو چیز لیتا ہے اگر اس کی ویلیو پرائز سے زیادہ ہو تب وہ لیتا ہے. اگر ویلیو کم ہو پرائز سے تو وہ کبھی بھی وہ چیز بائی نہیں کرتا. تو اس میری گاڑی کی آپ نے یہ چیز آنے سے ثابت کر دی کہ اس کی ویلیو اس پرائز سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہاں سے گئے تو میں اس کی پرائز ڈبل کروں گا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ یہ چھوڑ کے جاتے ہو کیونکہ آپ کے آنے سے مجھے پتہ لگ گیا میں نے پرائز کم کوٹ کی ہے، اب مجھے اس کو زیادہ کرنا. اب آپ اس کو کم پرائز میں لینا چاہتے ہو یا آپ چاہتے ہو گھوم کے آپ آؤ اور میں پرائز کو ڈبل کروں، اب آپ کی مرضی ہے. ہاؤ وڈ یو لائک؟ اس نے کہا یار ٹھیک ہے آپ تو بہت چلاک ہیں، میں اسی پرائز میں لیتا ہوں. اس نے گاڑی لے لی. ٹھیک ہے. اچھا انس آپ عابد آپ کوشچن پوچھیں. ہیلو السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی انس کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ. سر بہت اچھا لگا کہ آپ نے اپورچونیٹی دی ہمیں یہ لائیو سیشن کے لیے. اور میرا کوشچن یہ تھا کہ سر میں نے آپ کی فرسٹ لیکچر آپ کا لیا میں نے، ٹھیک ہے، تو میرا کوشچن یہ تھا کہ کاپی رائٹنگ میں ٹینسز سیکھنا ضروری ہے؟ نہیں بالکل بھی نہیں. مجھے انگلش کے بتائیں جو ورڈس ہیں ووکیبلری ہے. دیکھیں ووکیبلری کو اب آپ نے لکھنا ہے سمپل کے اسپیلنگ ڈیفینیٹلی آپ کو نہیں چاہیے. اگر ایک ورڈ لکھوں سمپل تو سمپل کی اسپیلنگ لکھ سکتے ہیں، صحیح لکھنے، یہ تو سب کو پتہ ہے.
अगर आप चाहते हो सिंपल को कॉम्प्लिकेटेड करके लिखो, वो नहीं चलेगा। जी जी। आप लोग मुझसे क्यों कनेक्ट हो? क्योंकि मैं बीच में टपोरी लैंग्वेज भी यूज करता हूँ। मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे आप मेरे भाई हो, बहन हो, मेरे 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 स्टूडेंट्स हो, मेरी एक फैमिली का हिस्सा हो, तो इसलिए आप कनेक्ट होते, क्योंकि वो कॉर्पोरेट मैं नहीं करता, वो एक मगरूर इंसान की तरह मैं आपसे बात नहीं करता। मोस्टली मुझे स्टूडेंट्स यही कहते हैं, सर आप डाउन टू अर्थ हैं और आप बात करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं और कॉल भी कर देते हैं। तो यू हैव टू टॉक इन अ सिंपल इंग्लिश, बहुत सिंपल इंग्लिश में। गोरे खुद ही जो है ना, हमेशा याद रखो, प्रोफेसर्स मुश्किल वोकैबुलरी यूज करते हैं, कॉपीराइटर्स नहीं। ठीक है, तो आपने अगर ज्यादा कमाना है, आपको टेंसेस की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। अगर कहीं पे अगर कम्युनिकेशन करते हुए क्लाइंट से कभी कभी ऐसा भी होता है कि टेंस मतलब कि हैज की जगह हेड लगा दिया, कभी ऐसा भी हो जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले अगर आप थोड़ी सी छोटे छोटे मिस्टेक्स है, ब्लंडर्स हैं, या आप करते हैं, तो मेरी आपको एक गुजारिश है कि यूज ग्रामरली। ठीक है, ग्रामरली यूज करो। सेकेंडली, मेरा क्लाइंट खुद ही ग्रामरली यूज करते हैं। ज्यादातर क्लाइंट नहीं मुझे लेके दिए हैं प्रीमियम पैकेज। मैं उसे कहता आप क्यों यूज करे, वो कहते हैं यार हम लोग ग्रामरली यूज करते हैं बिकॉज हमारी ग्रामर अच्छी नहीं। तो मैं उनके ही पैकेज, इसमें क्या है, अनटिल एंड अनलेस, देखो सेल्स तब काउंट होती है और आप एक कॉपीराइटर तब बनते हो जब दूसरे की बैंक से आपकी बैंक में कैश आए। दिस इज व्हेन सेल्स क्लोजेस। आपकी कमेंट भी लाइक करे, वो सेल्स क्लोज नहीं होती जब तक कैश आपके बैंक में ना आए। इट डजंट काउंट। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन ये जी थे कि मुझे 1 साल हो गया है, ग्राफिक डिजाइनर हूँ मैं। ठीक है, नीचे मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग है। मैंने लोकल क्लाइंट के साथ काम करा है, ब्रांड्स के साथ पाकिस्तान में भी काम करा है, और ये मतलब कि मैंने अभी तक प्रोफाइल और अफर मैंने ज्वाइन नहीं करा। तो आप प्रेफर क्यों करते हैं कि अफर और फाइवर पे प्रोफाइल बननी चाहिए, और भी प्लेटफॉर्म पे उनको प्रेफर क्यों नहीं करते? तो मैंने अभी तक प्रोफाइल बनवाई इसलिए नहीं है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। नहीं, देखिए मैं तो प्रेफर करता हूं, मैं तो कहता हूँ अपने हमसाए को भी जाके अप्रोच करो। मेरे बहुत से दोस्त भी इस ट्रेनिंग में, पता है मेरे साथ बहुत से टॉपर्स हैं मेरे साथ ट्रेनिंग में, मेरे यूनिवर्सिटी के। पहले तो डेफिनेटली वो मुझे गधा कहते थे, मगर डेफिनेटली अब जब वो देखते हैं यार चलो भाई ये कुछ बोल रहा है, इतना बक रहा है, तो ये कुछ लोग आ रहे हैं तो हम भी सुन लेते हैं। जहां पीपल है, wherever there are people, go to them. Get maximum attention on YouTube, on LinkedIn, on Twitter, on Facebook story, on WhatsApp story, on TikTok. कौन कहता है टिकटॉक अच्छा नहीं है? टिकटॉक पर कौन है? टिकटॉक पर 14 से लेके तकरीबन 20 साल के लोग ज्यादा हैं, और ये 20 साल के, ये 14 से 20 साल के स्पैन के जो बच्चे हैं, ये बड़े होके कहाँ जाएंगे? मार्स पर तो नहीं जाएंगे ना। यूनिवर्सिटियों से निकल के आपके पास आपकी प्रोडक्ट की सर्विस लेंगे। तो यू आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी जो कि 5 साल में सारी की सारी कस्टमर ऑडियंस आपके पास आएगी। तो सोचो इस तरीके से, अगर कोई गाना बनाते तो बनाने दो उसको गाना। ठीक है, तो हर जगह जहां बंदा है, सांस ले रहा है, आपका कस्टमर बैठा हुआ है। सही। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा फहद, आप क्वेश्चन पूछें। वालेकुम फहद। वालेकुम जी, आवाज आ रही है। क्या हाल है सर आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसे फहद? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ सर। सबसे पहले थैंक यू वेरी वेरी मच। बहुत मज़ा आ रहा है ट्रेनिंग में, और स्पेशली जो लाइव सेशंस आप करवा रहे हैं, और अब तो बल्कि ट्रेनिंग में फेवरेट पार्ट्स आ रहे हैं कुछ लोगों के, और अभी और मज़े की चीज़ें होने वाली हैं जैसा कि मुझे फील आ रही है। जी मेरे कुछ क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू अपवर्क। सर जिस तरह ये हमने इस तरह का जूम सेशन रखा है ना,
ایک سجیشن تھی کہ جس طرح ہم نے اس طرح کا زوم سیشن آپ نے رکھا ہے, جی تو اس طرح کا ایک جب ہمارے اپورک کی پروفائلز وغیرہ سیٹ اپ ہو جائے نا, تو ایک پروپوزل رائٹنگ پہ بھی لائیو سیشن ہونا چاہیے, جس میں جیسے آپ ہمیں لائیو پروپوزل پہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی آپ پروفائل لے کر آپ اس پہ مطلب لائیو بڈ کر کے ہمیں دکھا سکتے ہیں کہ مطلب اس طرح, اور اس میں آپ اور بہتر طریقے سے, کیونکہ ہر پروجیکٹ پہ الگ طریقے سے بڈ ہوتا ہے, تو یہ ایک اس پہ بھی لائیو سیشن ہونا چاہیے. اور بالکل ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسری بات یہ سر, کیا ٹھیک ہو گیا, زبردست. اوکے سر, دوسری بات یہ کہ کیا اپورک پہ جب ہم پروفائل بناتے ہیں, جیسے میں اپنا بتاؤں تو میری جو نیش ہے وہ شاپیفائی ڈیولپمنٹ کی ہے, اور اس کے علاوہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بھی ہے, جس میں فیس بک ایڈ, انسٹاگرام ایڈ, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس میں گوگل ایڈز آ جاتا ہے, اور ورڈ پریس کی ویب سائٹیں بھی میں بنا لیتا ہوں. تو اب اگر میں اپورک پہ جیسے کہ آپ نے بتایا, میں نے اپنی پروفائل وغیرہ بھی بنا لی, امیجز جیسے کہ آپ نے کہی تھی اسمائلی فیس ہو, مطلب بیک گراؤنڈ, مطلب وہ سارے فیکٹرز پورے کر کے نا میں نے بنا لیا. تو اب کیا مجھے جو ہے, جو میرے مین پروفائل ہے اس پہ شاپیفائی ایز اے ڈیولپر جاؤں اور اسپیشلائز پروفائل کے اندر مارکیٹنگ ایکسپرٹ جاؤں, یا مطلب دونوں کو میں جنرل میں لے کے جاؤں, تو اس کا مطلب کس طرح کرنا چاہیے ہمیں؟ اچھا دیکھیں, مجھے بتائیں آپ کو کس چیز میں ماسٹر ہے, کس چیز میں ماسٹر کمانڈ ہے آپ؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ٹھیک ہے, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں جائیں, اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بھی پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, فیس بک ایڈ ہے, لنکڈ ایڈ ہے, ٹھیک ہے, آپ کی سوشل میڈیا مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, گروپ مینجمنٹ ہے. پتہ آپ کو بہت سے آپ لوگ مس کر دیتے ہیں, ایک نیچ ہے کیٹیگری, ہاں ماڈریٹر کے علاوہ ایک ہے سیلز فنل بنانا. پاکستانی کو پتہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے کلائنٹ کو میں آپ لوگوں کو بلکہ یہ بتا رہا ہوں, سب بہت غور سے سنیں یہ چیز, کہ ایک سروس ہے جو کہ شاید میں نے بہت کم دیکھی ہو, میں نے شاید 1000 میں سے ایک بندے کو آفر کرتے دیکھی ہے, پاکستان کی بات کروں, وہ یہ کہ یو آفر سیلز فنل. سیلز فنل کیا مین, آپ سوشل میڈیا سیلز فنل آفر کریں اپنے کلائنٹ کو, کہ میں آپ کو بتاؤں گا اسٹیپ 1 کیا ہوگا آپ کا کسٹمر لانے, اس کو ہم اسٹیپ 2 میں نرچرنگ کیسے کریں گے, اور اسٹیپ 3 کیا ہوگا, اور پھر اینڈ میں وہ آپ کا پروڈکٹ کیسے لے گا. یہ ایک 4 اسٹیپ پروسیس یا 6 اسٹیپ پروسیس ایک فنل بنا کے دینا ہے. لیٹس اسیوم ایک پرسن ہے, وہ آتا ہے, آپ کا ایڈ دیکھتا ہے, اینڈ دین وہ آپ کے پیج پر لینڈ کرتا ہے. یہ 2 اسٹیپ ہو گیا. 3 اسٹیپ جو ہے وہ آپ کے ان باکس میں آپ اس کو لاتے ہیں, یہ 4 اسٹیپ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور 4 اسٹیپ سے وہ آپ کے گروپ میں آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ 5 اسٹیپ ہو گیا. 6 اسٹیپ کیا ہو گیا, آپ نے ڈیلی بیسس اس کو ویلیو کانٹینٹ دینا ہے, جس میں ویڈیوز, پی ڈی ایف, لیکچرز, کوشچن اینڈ آنسرز, کچھ بھی ویلیو کنٹینٹ جس کو آپ کہتے ہیں ہائی ویلیو کانٹینٹ, ٹھیک ہے, ہائی ویلیو کانٹینٹ اس کو دینا ہے. یہ 6 اسٹیپ میں آتا ہے. اینڈ دین آپ نے 7 اسٹیپ میں اس کو پچ کرنا, وہ آپ کے پاس خود ہی چل کے کہے گا, ٹیک اٹ مائی والٹ, ٹیک دس, ٹیک مائی والٹ اینڈ جو لینا چاہتے ہو لو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک آفر آپ سروسز دے سکتے ہیں, اور یہ بہت زبردست ہے, بہت لانگ ٹرم میں بہت ہے, اور اتنا افیکٹو ہے نا کہ آپ لوگ اب یہ اسٹیپ ایک فنل سسٹم میں فالو کرتا ہوں. اب میرے پاس اسٹوڈنٹس اتنے سوال آتے ہیں سر ٹریننگ, اور کچھ کو میں خود ہی اگنور کر دیتا ہوں کہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ کس کو آنسر کروں, کہ ٹریننگ کی کیا ہے, کیا ڈیٹیلس ہیں, ٹیم بھی تھک جاتی ہے. تو سب لوگ کہتے ہیں سر ہمیں آنسر نہیں کیا. ایکچولی وہ ایک فنل فالو کرتے ہیں جب آپ مارکیٹنگ کا, ٹھیک ہے, یہ فنل آپ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں تو آپ نے ایک فنل بنانا ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کی پروڈکٹ کو فیوچر میں کیسے بیچنا ہے. ایک تو ہوتا ہے ایڈ رن کرنا, بس وہ چاہ رہے ہیں فوراً بیچنے کوئی چیز ہے, سیل فنل ڈائریکٹ پیج پہ لینڈ کر دیا. ایک ہوتا ہے سیلز فنل جو فیوچر بنا کے دینا ہے. یہ بہت پروفیٹیبل نیچ ہے, بہت کیٹیگری, اس کو بھی آفر کرو آپ لوگ سارے کے سارے. ٹھیک ہوگا سر, ضرور. اچھا سر, ایک اور کوشچن تھا, جیسے اب آپ اپورک پہ جس طرح آپ کی اپنی پروفائل ہے, تو سر یہ جو سارا کام ہوتا ہے پر آور, آپ موسٹلی جو ہے آورلی جابس کرتے ہیں, تو یہ سارا کام آپ خود کرتے ہیں آپ نے, کیونکہ آپ کی میں نے تھوڑا سا آپ کو ریسرچ کی تھی, تو کیوب ٹیک جو ہے آئی تھنک اسی طرح کی کوئی کمپنی بھی ہے آپ کی ایجنسی. تو سر جب جیسے آپ آورلی جاب کرتے ہو, ٹھیک ہے, تو آپ جیسے آپ کا
एम्प्लॉय जो है जिसको आपने लड़के को रखा हुआ है, तो काम अगर वो करते तो टाइमर किसके कंप्यूटर पे चलता है? वो आपके कंप्यूटर पे चलता है या उसके कंप्यूटर पे चलता है? दोनों पे एक साथ चलता है? देखिए सबसे पहले एक चीज याद रखें कि अपवर्क पर मैंने काम करना 2 साल से छोड़ा हुआ है। वो मेरे क्लाइंट से, जो मेरे पेट क्लाइंट है, जो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, ठीक है, 10-10 साल पुराने क्लाइंट्स हैं, ठीक है। क्योंकि अपवर्क अगर मैं प्रोडक्ट बेस्ड कुछ काम कर रहा हूँ, डिफरेंट चीज़ों में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो अपवर्क पर मैंने बिल्कुल काम करना स्टॉप कर दिया है। ये वो क्लाइंट्स हैं जो कि कभी मुझे इनवाइट कर दिया, मैंने कर लिया। अगर मेरे पास टाइम है 1 घंटे का, उस घंटे में मैं जल्दी से कुछ इनके लिए लिख सका, ठीक है, वरना मैं बिड नहीं करता। अब बात ये है कि आप कैसे मैनेज करते हैं टाइमर्स को, ठीक है। अच्छा, आपने जो आपकी जो इनर टीम है, आप उनकी बना सकते हैं आप उनकी एक्स्ट्रा एक आईडी भी बना सकते हैं अपवर्क में, अटैच आईडी, ठीक है, टीम लीड का, ठीक है, और उनको टाइमर अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जब एडहॉक पर मैंने काफ़ी लोगों को हायर किया, काफ़ी लोगों के साथ काम किया, पाकिस्तान के अलावा बाहर से भी, ठीक है, तो उनके कंप्यूटर पर भी मैं टाइमर चलाता था जो वो करते हैं, ठीक है। और अपने जो है ना, जब मैं करता हूँ तो मैं टाइमर चलाता हूँ, मगर मैंने क्या किया तो मैं थोड़ी सी गेम करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बना लेता हूँ, ठीक है, और टाइमर चलता रहे या ना चले, जो भी स्क्रीनशॉट उसको जाती है, और मैं मैन्युअली रन करता हूँ टाइमर। आप लोग ऑटोमेटिकली रहकर, मैं मैन्युअली कैसे करता हूँ, मैं उसके साथ पहले रिलेशन बनाता हूँ, उसके साथ अच्छे तरीके से बात की, और उससे फिर एकदम बीच में बात करती है, उसकी प्रॉब्लम की बात करती है, अपना एक क्वेश्चन डाल देता हूँ। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको टेक्निक बनाई थी, हिप्नोसिस की, एकदम मुंह खुला हुआ है, उसमें निवाला फेंको। जब उसका मुंह खुला होता है, उसकी प्रॉब्लम की बात, वो एक्साइटेड हो जाता है, एंड देन मैं उसे कहता हूँ, कैन यू गिव मी अ फेवर, कैन आई सेट इट मैन्युअली? यस श्योर यू कैन सेट इट। ओके भाई, ठीक है, बस उसने बोल दिया, बस फिर 100 आवर्स देते हो, 200 आवर्स, डजंट मैटर। ठीक हो गया जबरदस्त। ओके सर, अच्छा एक और क्वेश्चन, जी बिल्कुल। अच्छा, एक और क्वेश्चन वो ये था कि जैसे हमारी एक मतलब मैंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एजेंसी खोली हुई है, ठीक है। एजेंसी मतलब डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वेबसाइट वगैरह, उसके सोशल मीडिया पेजेस। तो उसमें मतलब जो क्लाइंट एक्विजिशन, ठीक है, एक तो होता है ना कि अपॉइंटमेंट बुकिंग करके आप उसे मीटिंग पे ले आओ, उसके बाद आगे जाके क्लोज कर लो, ठीक है। तो जो उससे मीटिंग पे लाने से पहले मैं किसी स्पेसिफिक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा, फाइवर अपवर्क, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब जो बड़ी कंपनीज हैं यूएस के अंदर, यूके के अंदर, तो हम उनको किस तरह टारगेट करके उनको मीटिंग्स पे लाएं, फिर उन्हें जाके कन्वर्ट करें। और मैं जो बात कर रहा हूँ ना, मैं वो हाई वैल्यू क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब मिनिमम भी $1000 के, मतलब बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स है ना, हाई टिकट प्रोजेक्ट्स, तो उनकी मतलब किस तरह प्रोसेस को फॉलो करें। मैं थोड़ा सा आपको अपना थोड़ा सा बता दूं, हम ये करते हैं कि हम लिंक्डइन से बल्क में लीड्स उठाते हैं, और हमने किसी एक बंदे को एक दफा पे करके ना ईमेल्स लिखवा ली थी, क्योंकि मुझे कॉपीराइटिंग आप पता चला, तो पहले नहीं पता था, इसलिए हमने लिखवा ली। तो हम उसको वही फनल भेजते रहते हैं, तो वो इतना इफेक्टिव नहीं है। तो इससे कोई बेहतर तरीका जो मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस में हो, जो या आप यूज करते हो क्लाइंट एक्विजिशन का, उसको अपॉइंटमेंट बुक करके मीटिंग पे लाने तक का, तो वो अगर शेयर कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। देखिए, हमेशा याद रखो, क्लाइंट अगर हाई टिकट आप सेलिंग करे हो, जो हाई टिकट कौन से प्रोजेक्ट्स आते हैं जो कि $5000 से ऊपर होते हैं, ठीक है, तो ये जो है ना, आप चैट पर क्लोज नहीं कर सकते। यू हैव टू टेक देम ऑन कॉल, जूम मीटिंग कहते हो उसको, स्काइप कॉल कहते हो, ठीक है, क्योंकि $5000 तक जो बंदा है वो आपसे चैट पर क्लोज नहीं होगा, वो नहीं मानेगा, ठीक है। आपको उसको कॉल पर करना है। अब उसको कैसे लाना है, मोस्टली लोग ईमेल मार्केटिंग के थ्रू उठाते हैं क्लाइंट, 90% ऑफ क्लाइंट दुनिया। कोल्ड आउटरीच जो होती है, हाँ, कोल्ड आउटरीच में देखें, डिपेंड कर सकता है कि अगर आप किसी को कोल्ड आउट करते हैं, जैसे सेल्स ये कॉल सेंटर्स करते हैं, ठीक है, कॉल सेंटर्स करते हैं। जब आप किसी कंपनी को कॉल करें, ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि उस कंपनी में आप अगर कोई अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको सेल्स डिपार्टमेंट से बात करनी, सेल्स के बंदे से। यू हैव टू गेट टू द सेल्स पर्सन, क्योंकि वो ही आपकी बात समझेगा, ठीक है। अगर आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कॉल करें और उस पर $500 की चीज बेच रहे, तो वो आपको डेफिनेटली टाल देंगी,
تو جب آپ کو اگر اسپیسیفک کسی بندے کا نمبر ملتا ہے، کیونکہ میں اس طرح بیچ چکا ہوں، ہم لوگ کیا کرتے تھے جب ہمیں لیڈ ملتی تھی تو ہم دیکھتے تھے اس کمپنی میں ہم کال کرتے تھے آن دی ڈیسک اور ہم اسے کہتے تھے اس کمپنی میں سیلس پرسن کون ہے، کیونکہ اکثر میں سیلس کورسز لوگوں کے لیے بیچتا تھا یو ایس میں. تو جب ہم کال کرتے تو وہ کہتا جی فلاں ہے. میں نے کہا اس سے کہ کیا میں بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی یس یو کین ٹاک. تو جب میں ان کو ڈائریکٹ وہ سیل کے جو مینیجر سے میری بات ہوتی تھی تو سب سے پہلے کوشچن میں اسے کرتا تھا، ہائی دس از فلاں فلاں فلاں، would you like to give me a few seconds? What if I tell you I can boost your sales 10 times in 3 months? Would you? ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی کون سا سیلس کا بندہ ہے. آپ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، سیلس کے بندے کو بول رہا ہوں کہ میں آپ کی سیلس بوسٹ کروں گا 3 یا 10 ٹائم، ٹھیک ہے، 3 مہینے میں. تو کون سا سیلس کا بندہ ہے جو اس دنیا میں نہیں چاہے گا کہ اس کی سیلس 10 گنا بڑھے 3 مہینے؟ تو when you are selling the high ticket, you have to call the right person and tell him exactly the right thing. If you're selling the sales courses, training courses, you have to call the sales department اور وہاں مینیجر سے بات کرو. Then if you say this dialogue، یہ ایک ڈائلاگ ہے جو کہ ایک اسکرپٹ ہے جو آپ بول سکتے ہو، آپ کے لیے کام کرے گا. میں موسٹلی یہ یوز کرتا تھا، پھر مکس اپ کرتی. ٹھیک ہے، تو کون سا بندہ اب وہ جب وہ آپ کو کہے یس، ٹھیک ہے، وہ آپ کو کہے یس، then you further start into اس کو ڈیٹیل اور بتائیں. This is how you sell high ticket. ٹھیک ہوگا سر. اچھا آپ مطلب تنگ تو نہیں ہوئے میرے سوالوں سے؟ ایک لاسٹ چھوٹا سا کوشچن تھا، وہ یہ کہ مطلب پاکستان کے اندر زبردست. اوکے، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے ایک سالڈ ٹیم بلڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے، ٹیم مطلب وہ ٹیم کہ جو مطلب جو اپنی فیلڈ کے چیتے ہوں، مطلب جو فیس بک ایڈز کا بندہ ہو تو وہ چیتا ہو، لیکن وہ ہمارے ساتھ لانگ ٹرم چلے. وہ یہ نہ ہو کہ مطلب ہمارے پاس، وہ میں چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس سیلری بیسڈ آئے اور وہ ہمارے پاس مطلب دیر تک ٹکے. اور مطلب اچھے بندے آپ مطلب کہاں سے ڈھونڈتے ہیں؟ ایک تو مطلب جو میں نے ایکسپلور کیے تھے تھوڑے وہ گروپ سے، ٹھیک ہے، لیکن گروپس میں بھی آپ کو میں صحیح بتاؤں انہوں نے مطلب یوٹیوب سے دیکھ لیا، کوئی مطلب اتنا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مطلب ہائرنگ کے نظریے سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں پرفیکٹ بندے کو ہائر کرنا ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ مارکیٹنگ کا جس کو اگر فری لانسنگ کا پتہ ہے تو وہ مطلب کم ہی ہائر ہوتے ہیں، وہ اپنے اکاؤنٹ زیادہ چلا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن میں مطلب یہ چاہتا ہوں کہ مطلب پرفیکٹ بندہ ہونا، وہ بے شک اس کو ہائی بھی پے کرنا پڑے نا، تو اگر وہ ہمارے کلائنٹس کے لیے ریزلٹ لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارے لیے بہت بینیفیشل ہے، اور اسے ہائی بھی پے کرنا پڑے تو اسے کریں گے. لیکن اس لیول کے نا بندے پاکستان میں کم ملتے ہیں. مطلب آپ کا زیادہ ایکسپیرینس ہوگا، مطلب میرا جتنا تجربہ ہے اس کے مطابق اتنے ایکسپرٹ کم لوگ ہیں. اور وہ مطلب اگر ہیں بھی سی تو اس کو کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ کیا آپ لنکڈن پہ ڈھونڈتے ہو، مطلب آپ فیس بک پہ ڈھونڈتے، کہاں پہ ڈھونڈتے ہیں اچھے بندے جو ہوتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلے یاد رکھو دنیا میں 8 بلین لوگ ہیں. آپ کو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایٹ ہاف پر ٹیم بنا رہے تو آپ کو پاکستان سے ہی خریدنے ہیں سارے بندے. پاکستان سے نہیں، آپ دنیا سے لو. میں دنیا کے ڈفرینٹ لوگوں سے بات میں، کچھ ڈیزائنر تھے میرے ساتھ ایجپٹ کے تھے، ایجپٹ میں کام کیے میرے ساتھ، کچھ انڈیا کے تھے، کچھ بنگال کے تھے، بنگالی لیکن تھے. ان کی اصل میں ہاں اگر ہم جی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ باہر کے لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں لیکن ان کا پھر پرائسز ہائی ہوتی ہیں. اصل میں ایز اے مڈل مین جیسے آؤٹ سورس کرتے ہیں نا، مطلب کیونکہ اگر آپ کو بیڈنگ اور سیلنگ آ گئی تو پھر تو آپ کے لیے مطلب ایشو ہی نہیں، آپ جتنے مرضی کلائنٹس کے فلو لے آؤ. لیکن اس کو جو ہینڈل کرنے کے لیے اور ان کو ایکچوئل ریزلٹ جو ہم پرومس کرتے ہیں وہ ڈیلیور کرنے کے لیے ایک سالڈ ٹیم چاہیے ہوتی ہے. اور وہ ٹیم اگر اسی تھرڈ ورلڈ کنٹریز سے مل جائے جیسے فلپینز، پاکستان، انڈیا، کیونکہ ڈیو ٹو کرنسی کنورژن یہاں پر مطلب صحیح انف پروفٹ آ جاتا ہے، تو یہاں پر مطلب کس طرح ڈھونڈتے ہیں بندے؟ لیکن یہ اچھا دیکھیں جب آپ ٹیم بناتے ہیں، ٹیم بلڈنگ کا پروسیس جو ہوتا ہے موسٹلی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم جاب پوسٹ کرتے ہیں اور ہم ٹیم اس طریقے سے بلڈ کرتے ہیں. دس از ناٹ دا رائٹ وے. ٹھیک ہے، کہ جاب آپ نے کسی پلیٹ فارم یا گروپ میں یا روزی پی کے پکی، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اب یہ کیا طریقہ ہے، یہ جاب جو پوسٹ کر کے بندے اٹھانے کا طریقہ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے مچھلی دیکھی اور اس کو کانٹا مارا اور آپ نے مچھلی پکڑی. اب آپ نے کس طرح کرنا ہے، یو ہیو ٹو، آپ نے جال پھیلانا ہے، اس میں خود ہی مچھلیاں آئیں.
آپ جال کیسے پھیلائیں گے؟ آپ کی پرسنل ایکسپوز، یو ہیو ٹو ایکسپوز یور پریزنس. آپ کو دنیا کو بتانا ہے کیا کر رہے ہو، تو آپ کی طرف وہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے جو آپ کا کام کر رہے ہیں. اس لیے کہتے ہیں قرآن میں ہے، آپ نے حدیث ہے، اگر میں غلط ہوں تو مجھے کریکٹ کرے، جو وہ کہ آپ جب خوشبو والے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ سے خوشبو آئے گی، جب آپ کوئلے کی کان والے کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو آپ کا کپڑے خراب ہوں گے، گندے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جو آپ جس چیز پر بات کر رہے ہو ڈیلی بیس پر، آپ کی کیا ہوگا، آپ کی فرینڈ لسٹ میں وہ لوگ بڑھیں گے. جب وہ لوگ بڑھیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کو وہ لوگ ملیں گے جو آپ کے ساتھ زندگی تک چلیں گے. اب جیسے ایک میرا بھی اسٹوڈنٹ تھا، مجھے کہہ رہے تھے سر میں ملتان سے آ کے آپ کے ساتھ آفس میں کام کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے کیسے ملے یا کیسے آ رہے ہیں، کیونکہ میں کیا کر رہا ہوں، میں اٹینشن اور میں جال کھلا رہا ہوں اپنی پیسے بات کر کے. اس میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو کہ میرے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، جن کو لگتا ہے میں وہ کر رہا ہوں جو وہ چاہتے ہیں، تو خود ہی آئیں گے آپ کے ساتھ کام کرنے. بالکل. اور آپ اسے انہیں اگر ٹرین کر دیں تو پھر کیا ہی بات ہوگی. جی بالکل اسی طرح. جی سر، اوکے سر، تھینک یو ویری مچ. مطلب آپ نے بہت اچھے ڈیٹیل میں جواب دیا اور مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. آپ کی وہ جو کلوزنگ والی بک ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جو پرسنل بک ہے وہ کب تک آ جائے گی؟ یہ انشاءاللہ دسمبر کے اینڈ تک میں کوشش کر رہا ہوں، دسمبر کے اینڈ تک انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. محمد آپ کوشچن پوچھیں. محمد منیر ہے میرا خیال، آپ کوشچن پوچھیں. السلام علیکم سر. وعلیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے محمد؟ اللہ کرم سر، آپ سنائیں. میں ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ اپ ورک پہ آپ اپنی پرائسز ہائی رکھیں. تو اپ ورک پہ اگر میری پروفائل نیو ہے اور میرے پاس یعنی کہ ریویوز نہیں ہیں، یا پھر ریویوز ہیں تو کوئی $100 کا ہے یا $50 کا جو میں نے خود ہی پلانٹ کروائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم انہیں کیسے ڈیفینڈ کریں گے ہم اپنی پرائسز کو اپنی سروس اور ریویوز کے حساب سے؟ اچھا دیکھیں محمد، میری بات کی تھوڑے سے کانٹیکسٹ کو سمجھیں. میں نے یہ خالی نہیں کہا کہ ایک دم آپ پرائسز ہائی کریں. میں نے آپ کو کہا ہے آپ نے اسپلٹ ٹیسٹنگ کرنی ہے. کیا بولا؟ اسپلٹ ٹیسٹنگ. اسپلٹ ٹیسٹنگ کا کیا ہے؟ اگر آپ کا ابھی ریٹ ہے $18، اس کو 18 رکھو، 2 ہفتے ٹیسٹ کرو، اینڈ دین 2 ہفتے بعد آپ کیا کر سکتے ہو، یا 3 ہفتے بعد آپ اس $18 کو آپ 25 کر سکتے ہو. اس 25 کو اسپلٹ ٹیسٹ کر سکتے ہو کہ 18 میں کیا ریٹ تھا، کیا رسپانس تھا، اور میرے 25 میں کیا رسپانس تھا، اینڈ دین اس کچھ عرصے بعد آپ 35 یا 40 کر سکتے ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ 100 کی جمپ کرو، آپ اسمال مارجن میں بھی $9-10 انکریز کر کے بھی یو ہیو ٹو سی دی رسپانس. میں نے آپ کو کیا بتایا، لوگ اکثر فلٹر کرتے ہیں جب آپ کانٹریکٹرز کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں بہت سے ایسے میں نے کلائنٹس اسٹوڈنٹس دیکھے جو کہ پہلی اسٹارٹنگ میں $40 لے کے بھی پروجیکٹ کلوز کرتے ہیں، ڈپینڈنگ کہ جو آپ کام کریں نا محمد، اس میں آپ کو کتنا بلیو ہے. اب اسٹارٹنگ میں کمفرٹیبل تھا $49 آورلی رکھنے کی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا میں 49 ٹھیک ہے. میں پھر کچھ عرصے بعد 80 لے گیا، اب میں 230 240 لے رہا ہوں، کبھی کبھی 300 بھی لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے، ڈپینڈنگ آن سچویشن. تو آپ کوئی بندہ مجھے 300 پے کر رہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے، یعنی 1 گھنٹے کا 300 کو آپ ضرب دے دیں 155 سے، ٹھیک ہے، کتنے ڈالر، قریب 60,000 سے شاید اوپر ہو گئے ہوں، یا 50-55 کے درمیان ہے. تو یہ اگر میں 1 گھنٹہ آن کر رہا ہوں تو یہ اسپلٹ ٹیسٹنگ اور ایک پراپر ایک محنت کے بعد آیا ہوں اسٹیج میں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اسٹارٹ میں آپ 18 رکھیں، 1 مہینے بعد آپ اسپلٹ ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے، جب آپ کو 1-2-3 جابس مل جائیں اس کے بعد کریں کہ دیکھیں اس کے بعد کیا رسپانس آتا ہے آپ کا، اور آپ دیکھیں گے آپ کو رسپانس بہتر ہوگا. کیونکہ ہمیشہ یاد رکھو، جب آپ پرائز لو رکھتے ہو تو کلائنٹ تو اٹریکٹ کرتے ہو مگر لو پرائز، مگر جب آپ پرائز ہائی رکھتے ہو، لیٹس سے اوپر لے کے جا رہے ہو، ہائی سے مطلب یہ تھوڑی اوپر لے کے جا رہے ہو، تو آپ وہ لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں جو کہ اس کیلیبر کے ہوتے ہیں اور لمبے چلنے والے ہوتے ہیں. اور ادھر آپ 10 آور جو کام کرتے ہو، ادھر آپ 2 گھنٹے میں کما لیتے.
ٹھیک ہے جی سر بالکل ایسے ہی ہے سر. بہت شکریہ جی. اور ماشاءاللہ آپ کی باتیں سن کے دماغ بہت کھل رہا ہے, بہت نئی نئی چیزیں بہت طرف یعنی کہ سوچ اور طرف بھی آ رہی ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا سر. تھینک یو. چلیں اب سب کو ٹریننگ اینڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک گزارش ہے آپ سب سے, جتنے میرے اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے بیچ میں ہیں, 5 بیچ ہو چکے ہیں ہمارے, اور ماشاءاللہ ٹریننگ میری ایکسپیکٹیشن سے بہت اچھی جا رہی ہے, یعنی بہت اچھا رسپانس آیا ہے. میں آپ لوگوں سے یہ ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی کوشچن پوچھا کریں, اور کبھی کبھار چونکہ کوشچن زیادہ ہوتے ہیں تو بالکل ڈس ہارڈ مت ہوا کریں, ریپیٹیولی مجھے ریمائنڈر دیتے رہا کریں. اس میں یہ ہوتا ہے میسیجز اگر کچھ نیچے چلے گئے وہ اوپر آ جاتے ہیں, تو میں آپ کے آنسر کروں گا. میری کسی سے کوئی زیادتی نہ زیادہ پیار ہے نہ کسی سے کم پیار ہے, کیونکہ آپ سب میرے اسٹوڈنٹس ہیں, سب کا ایکول ہی درجہ ہے. ہر اگر میں کوئی اسٹوڈنٹ ہے, ایک لڑکا لڑکی, دونوں سے ایک ایکول ہی ایک فیلنگ ہے کہ میرے اسٹوڈنٹس آگے ہو جائیں. کسی سے کوئی پرسنٹیج اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہے, کوئی کسی سے کچھ بھی نہیں ہے میرا. تو میرا یہ مقصد ہے کہ آپ ان کی جو ڈریمز ہیں, کوئی بھی ڈریم ہے, وہ جو ہے میں جو ہے نا اس کو پورا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو اپنا بہت بہت خیال رکھیں سب, ٹھیک ہے. کوشچن پوچھا کریں, اگر کچھ سیکھیں لوگوں سے شیئر مست کریں, کیونکہ بینگ اے پرسن, بینگ اے کمیونٹی ممبر اور ایک مسلم, آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ جو سیکھتے ہو اس کو شیئر کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل کر کے آپ کی طرف واپس لائے گا. ٹھیک ہے, یہ جو ہے نا رزق کمانے کا آسان طریقہ ہے, جس کو آپ شارٹ کٹ کہتے ہیں. ہم سب شارٹ کٹس کی طرف جانا چاہتے ہیں نا. ایکچولی شارٹ کٹس جب میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رزق کمانے کا بیسٹ طریقہ کیا ہے, جو سیکھ رہے ہو کمیونٹی تک پہنچاؤ, اس کو شیئر کرو. سیکنڈلی اپنے ماں باپ پر خرچ کرو, کیونکہ یہ آپ پر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور ہم جب ان پر خرچ کرتے ہیں تو جو اللہ نے ان کے جو حصے کا رزق ہوتا ہے وہ جو ہمیں دے رہا ہوتا ہے وہ بھی ڈبل کر کے دے دیتا ہے. کیونکہ اگر آپ کے والدین کا 50% رزق آپ کا آ رہا ہے, کیونکہ ان کی طرف سے آپ کو مل رہا ہے, آپ $10,000 ان پر لگا دیتے ہو, تو اللہ تعالیٰ $20,000 اور بھیج دے گا, کیونکہ کہے گا میرے بندے نے 10 لگا دیا, تو یہ اپنے والدین کا خیال رکھنا, تو لو یہ 20 لو. اور اللہ آپ سے جب آپ اپنے ارد گرد جو ڈپینڈنٹ آپ کے ہوتے ہیں, ماں باپ پیسوں کی, بچے اور بیویاں, ٹھیک ہے, بیوی اور آپ کا بیوی آپ پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, پیسے آدمی کو میں ایڈریس کروں, بیوی آپ پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. ڈپینڈنٹ سے مطلب کہ وہ دیکھتی ہے شوہر کو کہ وہ اس کا خیال رکھے, چاہے اس کی فیلنگس کا ہو, چاہے اس کو ایک سیکیورٹی کا ہو, چاہے اس کا فائنینشیل ہو, چاہے اس کے بچوں کا خیال رکھے. جب آپ اپنی بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو بھی ڈبل کرتا ہے. بیوی بچوں پر خرچ کرنے کی کبھی بھی کنجوسی مت کرو, دل کھول کے لگاؤ. دل کھول سے مطلب یہ کہ ان کو خوش رکھو, ٹھیک ہے, اور ماں باپ کو خوش رکھو, کیونکہ انشاءاللہ آپ کا اللہ رزق میں بہت برکت ڈالے گا. کبھی بھی ڈی موٹیویٹڈ نہ ہوا کرو ارد گرد لوگوں کو دیکھ, وہ نہیں کر سکا اور اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نہیں کر سکو گے. ہمیشہ ایک چیز یاد رکھو کہ جب ایسی کوئی سچویشن آتی ہے ڈی موٹیویشن کی, ہمیشہ اپنے اوپر یقین رکھو اور اپنے آپ سے سوال کرو کہ اللہ نے مجھے کیا کیا بلیسنگ دی, اور جب میں مروں گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا, تو میں نے اس ٹائم فریم میں کیا کیا. تو مجھے کچھ کرنا ہے, میں مرنے سے پہلے کچھ اس دنیا کو دینا ہے, تاکہ جب میں قبر میں جاؤں تو ایٹ لیسٹ 100 بندہ تو میرے پیچھے دعا کر رہا ہو کہ اس نے میری زندگی چینج کی تھی, اس نے مجھے ایک بات بتائی تھی جس کی وجہ سے میری سوچنے کا پرسیپشن چینج ہوا. ٹھیک ہے, تو کچھ کمیونٹی کے لیے بھی کرو, ٹھیک ہے, اور صدقہ خیرات کرو. کبھی بھی صدقہ خیرات کو, ایک چیز یاد رکھنا, میں $1,000,000 ایڈوائس دے رہا ہوں, صدقہ خیرات کو کبھی بھی ایکسپینس میں نہیں ڈالنا, ہمیشہ انکم کو ڈالو صدقہ خیرات کو. اور ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا, بیوی بچوں کو خرچ کرنے میں اپنے انکم میں ڈالنا ہے, کیونکہ اللہ اس کو آپ کو ایک کا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ پر ڈپینڈنٹ ہے. اپنا خیال رکھنا بہت, اور مجھے واٹس ایپ کے گروپ میں اور بتانا کہ کیسے آپ کا سیشن گیا, کیا چیز آپ کو اچھی لگی, کیا سیکھا. ٹھیک ہے, بہت بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.